عارف رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ وہ جس چیز سے بندے کو محبت ہوتی ہے نا، اس کا نام خواب میں بھی لے لیا جائے تو بندہ چونک جاتا ہے۔ عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایک شخص بیمار ہو گیا تھا، کومے میں چلا گیا تھا۔ وہ کئی لوگوں نے کوششیں کی پر وہ شفا نہیں ہوتی تھی۔ باپ اس کا بہت بڑا آدمی تھا، مالدار تھا، تو اس نے ایک بڑے طبیب کو بلایا۔ اس نے کہا اس کا پتہ تو کرو، معاملہ کیا، کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ تو وہ طبیب کہنے لگا کہ یہ نہ کسی سے محبت کرتا، جس سے محبت کرتا اسے بچھڑ گیا اور اس غم میں اس کیفیت میں چلا گیا، دوائیاں شوائیاں اثر نہیں کریں گی۔ تو وہ کہنے لگا اب ہمیں تو پتہ بھی کوئی نہیں کس سے اس کا پیار ہے، کس دوست کی، کس محبوب کی جدائی میں یہ پریشان ہے، تو کیسے پتہ کریں؟ تو وہ طبیب سیانا تھا، اس نے کہا یہ کون کون سے ملکوں میں جا چکا ہے؟ اس نے ملکوں کے نام لیے تو اس طبیب نے نا اس کے کان میں ان سارے ملکوں کا ذکر کیا۔ جب وہ والا ملک آیا نا تو ہلکا سا چونکا ہو، کہنے لگا اس ملک کے اندر جتنے شہر ہیں ان کے نام بتاؤ۔ وہ شہروں کے نام لیے تو جب وہ والا شہر آیا نا تو وہ ذرا تھوڑا سا نا اور چونکا، کچھ اس نے اب ہاتھ پیر بھی ہلانے شروع کیے، کہنے لگا اب اس شہر کے اندر جتنے محلے ہیں نا ان محلوں کے نام لو۔ اب جو ایک ایک کر کے محلے کے نام لینے لگے تو جب وہ والا محلہ آیا نا، شہر بغداد کی یہ نشانی، کچیاں لمبیاں چیراں، شہر بغداد دے ٹکڑے منگساں تے کرساں میرا میرا۔ عارف رومی کہتے وہ جب اس محلے کا نام آیا نا تو وہ پورا چونک گیا۔ تھوڑے سے لوگ ہوتے تھے، تھوڑی سی آبادی ہوتی تھی۔ اس نے اس کے باپ سے کہا کوئی طریقہ اختیار کر، اس محلے میں بسنے والے جتنے لوگ ہیں نا ان لوگوں کی فہرست منگا۔ اس ملک سے، اس محلے سے ان لوگوں کی فہرست آئی۔ جب ایک ایک نام بولے جانے لگے اور جب نام آیا نا محبوب کا، نا علمہ وچ پھسا سانو تو یار دی گل چھوڑا۔ اور جب نام آیا نا اس محبوب کا تو پہلے اس کے ہاتھ کانپے، پھر اس کی نظر پھڑکی، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور پھر اس نے آنکھیں کھول کے ہاتھ تھاما اپنے باپ کا اور رو کے کہنے لگا بابو آیا ہے، وہ یہاں ہے، ملاقات ہو جائے گی۔ اسے سمجھ آ گئی اس کی شفا کہاں ہے۔ میں کچھ دن پہلے ایک جگہ تعزیہ اور ڈرتا ڈرتا گیا تعزیت کرنے۔ پرانے جاننے والے تھے، دوستوں کا رشتہ تھا، تو میں ایک ہی بیٹا تھا، تو وہ مجھے پتا چلا کہ ٹرین ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گیا۔ تو میں ڈرتے ڈرتے گیا جو کہ معاملہ مشکوک تھا، اور جب میں تعزیت کے لیے اندر پہنچا تو ہمارے جو انکل تھے جن کا میرے دوست تھے، وہ ان کے کچھ عزیز کہنے لگا کہ حضرت جی آپ کے ساتھ والے باہر جا سکتے ہیں؟ اور میں نے کہا چلے جاتے ہیں۔ میں دوستوں کو گاڑی میں بھیج دیا، اور جب میں نے اس سے بات چیت کی، کہنے لگا میرا بیٹا ایکسیڈنٹ تو میں نے بنایا، وہ تو خودکشی کر کے مرا ہے۔ شادی کے 11 سال بعد خدا نے ایک بیٹا دیا تھا، اور مجھ سے غلطی یہ ہوئی، میں نے کہا میرے بیٹے کو تکلیف کوئی نہ آئے۔ اس کے منہ سے جو نکلا میں نے اسے دیا، جو اس نے مانگا میں نے دیا۔ کہتا جو شخص 16,000 مہینے کا کمائے اور بیٹے کو 40,000 کا موبائل خرید کے دے، کہتے میں نے ہر سہولت اسے دی۔ پھر ایک امیر کی لڑکی سے یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے اس کا تعلق بنا۔ بچی کے میسج بھی میں نے اپنے موبائل، اس بچے کے موبائل میں دیکھے، اور اس لڑکے نے جو میسج سینڈ کیے وہ بھی میں نے دیکھے۔ پھر میں گھر پہنچ گیا، میں نے بیٹے سے منتیں کی کہ بیٹا وہ ہمیں رشتہ نہیں دیں گے، ہماری برادری بھی چھوٹی ہے اور ہمارے جیب میں پیسے بھی کوئی نہیں۔ پھر میں ان کے گھر گیا، بیٹا نہ مانا، اور میں نے اس شخص کو بلا کے کہا تیری بیٹی کے میسج ہیں،
खुदा रा ख्याल कर, और तेरे तो 7 बच्चे हैं, मेरी गोद में तो एक ही फूल खिला है, मैं किधर जाऊं, ख्याल कर। उसने कहा दोबारा तूने नाम लिया तो ऐसे केस में बाप बेटे को फंसाऊंगा कि सारी जिंदगी निकल नहीं सकोगे। ने कहा मैंने बेटे से कहा कि बेटा मैंने पगड़ी तक रखी है पर मुझे रिश्ता नहीं मिला, तू बाज आ जा। कहने लगा 3 रातें मेरा बेटा सोया नहीं, और मुझे कहने लगा हजरत जी वो 4थी रात सोया है तो दोबारा उठा नहीं, तो दोबारा उठा नहीं। मुझे कहने लगा मुझे इजाजत दो कि मैं इस बेटी को भी कत्ल कर दूं और इसका बाप भी कत्ल कर दूं, मेरा तो घर उजड़ गया ना। वो कहने लगा मैं कभी कभी दोस्तों के पास जाके रात गुजार लेता हूं और मैं अपने दिल को सुकून दे लेता हूं, लेकिन उसकी माँ उसके जूते सीने से लगाए फिरती है, उसकी अम्मा उसके पुराने कपड़े लेके सीने से लगाए फिरती है। कहने लगा हज़रत जी कोई कोशिश करो, कोई दुआ करो कि अल्लाह मेहरबानियां करे। मैं कह तो नहीं सका उनसे, लेकिन मेरे दिल में ख्याल आया कि किसने कहा था कि बच्चा यूनिवर्सिटी में को एजुकेशन में दाखिल कराओ, किसने कहा था कि इसके हाथ में आग का अंगारा दो। मेरे दोस्त आप तेज आग जला के उसके करीब मक्खन रखो और फिर मक्खन से कहो कि डलना ना, फिर मक्खन से कहो कि पिघलना ना। भाई तेज आग करीब जला दी और तू कहता पिघलना, ये कैसा मुमकिन है? हो सकता है? बोलिए ना, हो सकता है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं मैं हुजूर के सामने बैठा, एक शख्स आया, उसने आकर के कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये मेरे हाथ के अंदर खंजर है, मैं कत्ल करके आया हूं। कातिल खड़ा हुआ, एक तरफ कुरान मजीद का हुक्म है कि जिसने एक आदमी को कत्ल किया पूरी इंसानियत को कत्ल किया। हुजूर ये खंजर है, कत्ल करके आया हूं। मेरे मुस्तफा ने फरमाया किसको कत्ल किया? कि हुजूर सगी बहन को मारा है, सगी बहन थी मैंने कत्ल कर दी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्यों मारा? प्यार नहीं था। अम्मा बहन से किसको प्यार नहीं होता, बड़ा प्यार था, पर मारा क्यों? तो सहाबी रोने लगे, कहने लगे महबूबा मैं बड़ा प्यार करता था, पर वो काफिरा थी, मुशरिका थी, बड़ा प्यार करता था। जब भी उसके पास जाता वो आपके बारे में बात छेड़ देती, मैं उसको कहता सारा कुछ कर ले, मेरे नबी के बारे में बात न कर दो। मैं हर शय सह लेता, पर मुस्तफा करीम की जात के बारे में मैं कोई बात बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता। ये वाला जुमला ना कहना। मैं उसको रोकता, मना करता, वो बाज ना आती। कहते हैं आज उसने इतनी सख्त बात की कि मैं उसका गला काट आया हूं, कत्ल कर दिया है। हुजूर मेरे लिए हुक्म क्या है? तो नबी पाक ने फरमाया जा तेरे ऊपर कोई सजा नहीं, तूने जो किया है अच्छा ही किया है, ये अच्छा कर डाला है जो तूने किया है। एक सहाबी नाबीना थे, आंखों से नजर नहीं आता था, रिश्ता कोई नहीं देता था, माजूर आदमी थे, निकाह हुआ, शादी हुई, 2 बेटे दिए अल्लाह, घर बस गया, बीवी कपड़े धो के देती, खिदमत करती, रोटी पका के देती, बच्चे बड़े हसीन थे। और वो सहाबी खुद फरमाते, नाबीना सहाबी कहते मोतियों की तरह के मेरे बच्चे, जो भी आता आके कहता तेरे मोतियों की तरह के लाल है। लेकिन आप फरमाते एक सुबह ऐलान हो गया, मदीने में शोर हो गया, कुछ नबीना सहाबी की बीवी कत्ल हो गई, किसी ने खंजर के दबाया, मर गई है। कहते हैं उसके लवाहिकीन इकट्ठे हुए, दरे रिसालत में आप पे आए, आगे कहने लगे हुजूर हमारा कातिल ढूंढ के दे, हमारी बेटी को किसने मारा? मेरे रसूल पाक ने मजमे पे नजर डाली, फरमाया भाई मुझे कहने की जरूरत ना पड़े, अगर कातिल मौजूद है तो खुद उठ जाए। खुद उठे, वो नबीना सहाबी बीच में से उठ के खड़े हो गए, कहने लगे सोनिया कातिल कोई बाहर नहीं, मैं खुद कातिल हूं, मैंने मारा है, मैं कातिल हूं, मैंने मारा है। मुस्तफा करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुझे तो उसकी बड़ी जरूरत थी, बड़ी आदत थी, तेरी बीवी थी, तेरा घर संभालती थी, तेरे बच्चे थे। सहाबी अर्ज करने लगे हुजूर सारा कुछ ठीक था, पर वो आपकी बेअदब थी,
हुजूर उसके आने से मेरा घर बस गया, रोटी पकने लगी, कपड़े मिलने लगे, औलाद होने लगी, मैं दुनिया पे आ गया। लेकिन महबूबा मैंने वो सुख क्या करने हैं जो तेरी बेअदबी पर तामीर किए जाएं। या रसूल अल्लाह, मुझे क्या हाजत उस चीज की इसमें आपका प्यार ही ना हो। या रसूल अल्लाह, आपकी मोहब्बत की ना, हुजूर मैंने कत्ल कर डाला है, मुझे बीवी नहीं चाहिए, मुझे वो वाली चाहिए जिसकी जुबान पर रसूलुल्लाह के नाम के तराने हो, जो हुजूर की महफिल करने वाली हो, नात पढ़ने वाली हो, जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की अज़वाज का, औलाद का, बेटियों का जिक्र करने वाली। मुझे वो बीबी नहीं चाहिए जो बीबी बेअदबी करे। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महल्लेदारों से पूछा, फरमाया बात इसकी ठीक है, कहा हुजूर वाकई बेअदब थी। नबी पाक ने फरमाया उठो फिर चले जाओ, इसने इंसान नहीं मारा, इसने गुस्ताखे रसूल को मारा है, इसने एक गुस्ताखे रसूल को मारा है। भाई याद रखें, नबी पाक का प्यार ईमान का हिस्सा है, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। हम इकबाल कहते हैं मैंने सारा दीन पढ़ा है, सारा कुरान पढ़ा है, मैंने बन्नज़रे गायब जब सारी चीजों को देख लिया तो इकबाल कहने लगे मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि मग़ज़ कुरान, रूह ईमान, जाने दी। भाई इकबाल, मैं किसी आलिम की बात करता तो लोगों ने शायद रवैया और इख्तियार करना था, वो लोग जिस पर अक्सर मकातिब फिक्र एतबार करते हैं। इकबाल कहने लगे मग़ज़ कुरान, रूह ईमान, जाने दी। लफ्जों पे गौर करें, मग़ज़ यानी सारे कुरान का मग़ज़, रूह ईमान यानी ईमान की रूह, और जाने दी यानी सारे दीन की। आप देखिए तरतीब, मग़ज़ कुरान, रूह ईमान, जान दी। इकबाल जल्दी बताओ वो क्या है? तो इकबाल कहने लगे हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलमीन, हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलमीन, मग़ज़ कुरान, रूह ईमान और जान दी। हस्त हुब्बे कहने लगा मैं तो समझा हूं कि कुरान का मग़ज़ ईमान की रूह और दीन की जान अगर है तो नबी पाक की मोहब्बत का नाम है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत का नाम है, नबी पाक की मोहब्बत का नाम। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु से बड़ा तो उसूल पसंद कोई नहीं ना होगा। बहुत बड़ा चौधरी भी अगर अपनी गली के अंदर हजरत अबू सुफियान जैसे लोग मुसलमान हो गए, कलमा पढ़ लिया, और जनाब अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने घर के अंदर ना थोड़ी सी सामने ईंटें रख के जगह बना ली, तो हजरत उमर को पता चला तो फरमाया जैसे बनाई है वैसे खेड़ो भी, आपने लोगों का रास्ता तंग कर दिया। उसूल पसंद आदमी, उसूल की बात है तो बेटे को भी माफी नहीं, किसी को माफी नहीं, बड़े उसूल पसंद थे। इतने लोगों ने कहा उमर तू बड़ा उसूल पसंद है, पर ये मस्जिद नबी की गली में जो नबी पाक के चचा हजरत अब्बास का परनाला लगा हुआ है और वो सब लोगों के कपड़े कीचड़ से भर देता, वो परनाला नहीं नजर आता, गली में लगा है। अब तो हमारे परनाले और तरह के हैं ना, तो जो हरम शरीफ में आप मेज़ाब रहमत है वो देखा आपने, वो पुराने जमाने में जो लोहे के परनाले होते थे तो वो वाकई पूरी गली जो थी ना वो गुजर कोई नहीं सकता था, इतना अच्छा शावर होता ही कोई नहीं था जितना वो होता था। वो बड़ा तगड़ा किस्म का परनाला होता था, तो कोई शय नहीं गुजर सकती थी बड़ी देर तक। बारिश के रुकने के बाद भी सारी छत से जब तक पूरी मिट्टी और पूरी तोड़ी सारी नहीं ना उतर जाती थी तब तक वो परनाला नहीं सांस लेता था, तो परनाला बहता था। और वहां से बड़ा मेन गली थी मस्जिद को आने की, लोगों के कपड़े आलूदा हो जाते। इतने लोगों ने हजरत उमर से कहा ये परनाला नहीं नजर आता, ये नहीं उसूल पसंदी। तो जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे उतार देते हैं परनाला, ये भी उसूल पसंदी है, उतारते हैं। हजरत उमर फारूक न गए, और शारहीन ने लिखा है कि ऊंट के ऊपर बैठकर आपने यूं पकड़ के ना परनाला खींचा, और जनाब अब्बास के घर वालों से फरमाने लगे 4 कोने होते हैं घर के, छत के 4 कोने हैं, किसी और में लगा लो परनाला, को जरूरी है कि नमाजियों वाली गली पे लगाया जाए? ये कह के आ गए, किसी की जरूरत थी बात करे।
حضرت عباس آئے تو لوگوں نے آ کے کہا کہ عمر نے پرنالہ اکھیڑ دیا اور فرمایا کہ 4 کونے کئی اور لگا لو. تو حضرت عباس مسکرائے. لوگوں نے کہا مسکراتے کیوں ہو؟ فرمانے لگے کوئی مسئلہ نہیں، عمر خود آ کے لگا کے جائے گا. جیسے اکھیڑا ہے ویسے لوگوں نے کہا وہ عمر ہے، عمر کو بدلنا اور اس کی بات کو بدلنا اور اتنی جرأت کہ وہ لگا کے جائے. جس بندے کو دیکھ کے شیطان گلی کا رستہ بدل جاتا ہے، آپ اس کی بات کر رہے ہیں. فرمایا میں نے کہہ دیا نا عمر لگائے گا تو انشاءاللہ عمر لگائے گا. حضرت عباس مسجد میں آئے، نماز پڑھی تو کہتے میں نے بات چھیڑی دی. عمر خود کہنے لگے کہ حضور آپ سے تو امید نہیں تھی. حضرت عباس سے کہنے لگے بھئی جگہ بھی ہے، 4 کونے ہوتے ہیں گھر میں، کوئی ضروری ہے اسی کونے پہ لگے جہاں سے نمازی گزرتے ہیں؟ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. حضرت عباس کہنے لگے عمر 4 کونے ہیں، میرے پاس جگہ بھی ہے پرنالے کی. میں نے بھی کئی دفعہ سوچا تھا وہ کھیڑ دوں، اور میں بھی اسی گلی سے گزرتا ہوں، میرے کپڑوں میں بھی کیچڑ بڑی دفعہ پڑا ہے، پر مجبوری یہ ہے وہ کھیڑ اس لیے نہیں سکتا کہ یہ پرنالہ میرے نبی کریم نے اپنے دستے مبارک سے لگایا تھا. فرمایا میں مکان بنا رہا تھا، چھت بنا رہا تھا تو حضور اچانک آ گئے، اور کئی لوگ گواہ ہیں اس کے. رسول کریم تشریف لائے اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لاؤ چچا تھوڑا میں بھی کرتا ہوں. اور پھر میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے یہ پرنالہ لگایا تھا. کئی دفعہ سوچا وہ کھیڑ دوں، پھر سوچتا ہوں حضور نے لگایا تھا. لیکن چلو اب تو علت پائی گئی، اب تو سمجھ آ گئی، اصول بن گیا. اب تو اصول بن گیا نا، تو ٹھیک ہے آپ اب اس طرح کرے کھیڑ دیا تو ٹھیک ہے. جناب کہنے لگے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ بھئی وہ نمازیوں پہ چیٹے پڑتے ہیں، گلی کا رستہ ہے. فرمایا رست پڑتے ہیں تو پڑھتے رہے، آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ حضرت جناب عباس کہنے لگے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ میں یہ کروں گا کہ لوگوں پہ چیٹے پڑے اور مجھے پرواہ نہ ہو؟ حضور نے لگایا تھا. حضرت عمر فاروق نے نا جناب عباس کا بازو تھاما، تن تندور تے ہڈاں دا بالن، بازو تھاما اور تھام کے نا اسی جگہ لے گئے جہاں پرنالہ کھیڑا تھا. پہلے تو اونٹ پہ چڑھ کے لگایا تھا نا، تو اب کہنے لگے حضرت عباس سے کہ آپ نا میرے کندھوں پہ چڑھ گئے. میرے کندھوں پہ تن تندور تے ہڈاں دا بالن، اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے، اتو عشق پلے تھل لایا، تن دا سالن تے من دی ہانڈی، لون صبر دا پایا. غلام فریدا وے میں ساری تیری، تینوں وجہ یقین نہیں آیا؟ فرمایا خود لگائیے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پرنالہ لگا کے اترے. حضرت عباس بھی رو رہے تھے اور جناب عمر بھی رو رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ علت کیا ہے، وجہ کیا ہے، ہم تو یہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ کی نسبت کیا ہے. نبی کریم علیہ السلام کے دستے مبارک لگ گئے، ساری وجوہات ختم ہو گئی. اب جس کے کپڑوں میں پانی پڑتا ہے پڑے، جس کو تکلیف ہوتی ہے لیکن چونکہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے مبارک سے لگایا ہے تو مزاج یہ ہے کہ جہاں بات آئے گی ذات رسالت کی، وہاں باقی کے قانون چھوڑ دیے جائیں، وہاں باقی کے معاملات چھوڑے جائیں گے، وہاں تکلف سے نکلا جائے. میرے نبی کریم علیہ السلام سے نا بڑے شروع میں بڑے آگا ایک صحابی تھے، حضرت برا بن مالک نام تھا. چھوٹی سی عمر تھی، حضور گلی سے گزرتے نا کبھی تو جذبہ تھا بڑا. چھوٹی عمر، بعد میں لکھا صرف 14 سال کے تھے، بعد میں لکھا نہیں 14 تو زیادہ ہے، 12 سال عمر تھی. عشق لگا سی کھیڈا کھیڈ دی 12-14 سال عمر. اصل میں نا بچوں کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں، ان کی ڈائریکشن ٹھیک ہو نا تو یہ چوکوں میں کھڑے ہو کے موبائل پہ گیمیں نہ کھیلے اور معاذ اللہ میسج نہ کرے، بلکہ یہ مسجد میں بیٹھ کے نبی پاک کی نعتیں سنے. ہم نہ وہ کام کر نہیں سکے، میرے جیسے لوگوں نے بڑی کوتاہی کی زندگی میں، ہم محبت رسول کا پیغام بانٹ نہیں سکے. ہم نے اپنی بیماریاں دیکھی، اپنی تھکاوٹیں دیکھی، یہ دیکھا کہ فلاں شہر کیسے جائیں، فلاں شہر کیسے جائیں. ہم وہ کام کر نہیں سکے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا، ذمہ تھا.
बाप की जिम्मे है। नबी पाक ने फरमाया माँ बाप की ड्यूटी है अपनी औलाद को मेरी मोहब्बत सिखाए, पर हम वो रंग दे नहीं सके, हम वो मिजाज दे नहीं सके, हमने वो कोताही की। हम नबी पाक का हुस्न, हुजूर की सीरत, अखलाक आलिया, किरदार, गुफ्तार, रफ्तार, अंदाज, तरबियत, वो सारी बातें कौम को बयान नहीं कर सके, इसलिए लोग वहां पहुंचे नहीं। वरना मगज़ कुरान रूह ईमान जान दी हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलम, हम वहां तक ले जा नहीं सके। हजरत बरा बिन मालिक ना 12 साल की उम्र है, 12 साल। नबी पाक गली से गुजर रहे थे तो दौड़ के आ गए, आके ना हुजूर से चिमट गए, अर्ज करने लगे हुजूर कोई हुक्म बताएं, मेरा दिल करता है आपकी बात मानूं, कोई हुक्म हुजूर। मजमा ज़वाइद में हदीस, इस एक हदीस के लिए ना मैं को 5000 रुपए की पूरी किताब, पूरी 10 जिल्दें खरीद के लाया था एक हदीस के लिए। प्यारी बड़ी है, शानदार बड़ी है, और मेरा दिल किया, मैंने कहा जिस किताब में है ना सारी किताब ही मंगा लो। कुछ चीजें बड़ी इंसान को अनोखी लगती है ना। हजरत बरा बिन मालिक रदी अल्लाह, छोटी सी उम्र है, हुजूर से लिपट गए तो हुजूर ने फरमाया बेटे क्या हुआ? आज करने लगे हुजूर कोई हुक्म बताए, मेरा भी दिल करता है अमल करूं। तो हुजूर में छोटे छोटे काम बताते हैं, दुकान से, ये बच्चों को यही बताना होता है ना, दुकान से ले आ, ये कर दे, फलां को बुला ले। लेकिन हुजूर उनकी गैर मौजूदगी में उनका जिक्र बड़ा करते। एक दिन कुछ लोग कहने लगे हुजूर बड़ा जिक्र करते हैं, पर वो करता तो छोटे मोटे काम है बच्चा। तो नबी पाक ने एक दिन इरादा किया कि इनको तजर्बा ना कराए कि वो प्यार कितना करता है। रसूल करीम फरमाने लगे मैं जो कहूंगा करोगे? हुजूर करूंगा। फरमाया जाओ अपने बाप की गर्दन काट के लाओ। किसकी जी? अभी हुजूर ने फरमाया अपने अब्बा का सर काट के लाओ। तो वो दौड़े। एक रवायत में है कि मौला अली के गले में तलवार लटक रही थी, यूं खींची, और इसने जज्बात से दौड़े कि हुजूर ने फरमाया इसे पकड़ लो वरना ये गर्दन काट भी लाएगा, पकड़ लो इसे वरना ये काट देगा। अल्लाह की कुदरत के थोड़ा वक्त गुजरा तो वो बीमार हो गए। दिन में 2 मरतबा मेरे नबी पाक तीमारदारी कर दी जाती। एक शाम रसूल करीम तशरीफ ले गए तो हुजूर सराहने बैठे, माथे पे हाथ रखा तो करीम महबूब उनके बाप की तरफ कान में कुछ कहा उनके वालिद से, हुजूर होने लगे। और फिर हुजूर ने दोबारा माथा चूमा, प्यार किया और चले गए। हजरत बरा बिन मालिक छोटी उम्र थी, कुछ ने लिखा तलहा बिन बरा नाम था इनका। तो हजरत तलहा बिन बरा ना अपने अब्बा को करीब बुलाया और चारपाई में बिठाया। कहने लगे अब्बा जी हुजूर क्या फरमा गए? कहा बेटा तेरे वाली बात नहीं, कल बताइए। कहा नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शाम को ना मेरे तलहा का इंतकाल हो जाए, और जब इसकी रूह परवाज कर जाए तो मुझे खबर करना, मैं आके जनाजा पढ़ाऊं। ठंड बड़ी थी, मदीने में ठंड बड़ी थी। हजरत तलहा ने ना अपने बाप का हाथ पकड़ा और अपने सीने पर रखा। कहने लगे अब्बा हुजूर तो जो फरमा गए, पर मेरी वसीयत याद रखना, नबी पाक के दीन का कानून ये है कि जब कोई इंतकाल कर जाए तो जल्दी दफन करो। इस तरह करना, रात का वक्त होगा, जब मेरा इंतकाल होगा तो फौरन गुस्ल दे के ना दफन कर देना, नबी पाक को खबर ना करना, न बताना। उम्र देखो और बात देखो। कब हुजूर को क्यों नहीं बताना? हुजूर खुद फरमा के गए। तो कहने लगे रात का वक्त होगा तो जिन गलियों से हुजूर ने गुजर के आना ना वो यहूदियों के मोहल्ले। ऐसा ना हो कि मेरे जनाजे की वजह से कोई यहूदी मेरे नबी को तकलीफ दे दे, मेरे जनाजे की वजह से, जनाजे की वजह। यहाँ कहते हैं हजरत साहब मुझे बड़ा प्यार है आपसे, पर मेरे घर जरूर पहुंचे, जैसे मरे या जिए, माँ शाम को आपको पहुंचना पड़ेगा। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों ने देखो अंदाज़े मोहब्बत क्या बयान फरमाया। कहा नबी पाक को तकलीफ ना हो मेरी वजह से, मेरा जनाजा खुद ही पढ़ के मुझे दफन कर देना। उनका इंतकाल हो गया, रात को दफन कर दिया। सुबह हुजूर तशरीफ लाए, तो महबूब जिन्हें अल्लाह ने गैब के खजानों की कुंजियां अता फरमाई। फरमाया बताया क्यों नहीं? मुझे बताते, मैं खुद जनाजा पढ़ता, मैं खुद ना कब्र मेरी ते मेरे अपीरा जे कर पावे फेरा।
قبر دے اندروں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کر سن تیرا. کہا بتایا کیوں نہیں, خبر کیوں نہیں کی, میں جنازہ پڑھتا, میں خود پہنچتا. تو باپ رو پڑے عرض کرنے لگے حضور میرا تو پتر تھا, میرے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہوتی کہ آپ جنازہ پڑھاتے, پر اس نے وصیت کر دی کہ حضور کو بتانا نہیں تکلیف ہوگی. نبی کریم فرمانے لگے بتاؤ مجھے اس کی قبر کہاں ہے. اور یارو غور کرنا, ساری دنیا گنبد خضرا روضہ رسول پہ اور نبی پاک ایک غلام کی قبر پہ تشریف لے. خود نبی کریم گئے اور آج حضور نے دعا انوکھی فرمائی. فرمایا اے اللہ جب میرا طلحہ تجھ سے ملے نا تو ذرا اس سے مسکرا کے بات کرنا, جو تیری شان کے لائق. رسول اللہ کی محبت, نبی پاک کی غلامی, رسول اللہ کا پیار. اعلیٰ حضرت کہتے جان ہے عشق مصطفیٰ, روز فضو کرے خدا. او بھائیو جس کو ہو درد کا مزہ, وہ نازے دوا اٹھائے کیوں. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جلنا تو ہے, کوئی دولت کے لیے جلتا ہے, کوئی شہرت کے لیے جلتا ہے, کوئی اقتدار کے لیے جلتا ہے. فرمانے لگے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. اگر آج یہ ارادہ کر لینا کہ ہم نے لوگوں کو آسانیاں دینی ہیں, تو میرا یہ خیال ہے کہ صبح خیر نہیں خیر کثیر بٹنی شروع ہو جائے. اگر ہم یہ ارادہ کر لیں کہ میں نے لوگوں کو آسانیاں, وہ ہمارا مزاج نہیں نا, ہم آسانی لینا چاہتے. اگر ہم بحیثیت مسلمان تھوڑی تھوڑی خدمات سر انجام دینا لگے, تھوڑا تھوڑا سوچنے لگے. دیکھیں رسول کریم کی سوچ مبارک کیا ہے. بدر کے لوگ قیدی ہو کے آ گئے, کفار تھے وہ. اب حضور نے فرمایا فیصلہ یہ ہوا مجلس شورا میں صحابہ کی میٹنگ میں کہ فدیہ دیں گے اتنے پیسے تو آزاد کر دیے جائیں گے. کچھ لوگ ایسے تھے جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے لیکن حساب کتاب لکھنا پڑھنا جانتے تھے. اب حساب کتاب کی تو دین میں بھی ضرورت ہوتی ہے نا, آپ کو وراثت تقسیم کرنی ہے, کئی کام کرنے ہیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نا وہاں امت کا سوچا. فرمایا تم اس طرح کرو, مسلمانوں کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو, میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں. بحیثیت قوم کی فلاح و بہبود کے لیے جو نبی پاک کے نظریات ہیں, جو حضور کے افکار ہیں, ان 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو. یار میری سوچ ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ میرے بچے لکھ پڑھ لیں. یہ کیوں نہیں سوچتا کہ میرے محلے کے سارے بچے اگر پڑھ جائیں گے تو یہ محلہ پڑھے لکھے لوگوں کا محلہ کہلائے گا, میرے سمیت لوگ کہیں گے کہ بڑی شستہ آبادی ہے. میری سوچ کیوں اڑ جاتی ہے کہ فقط میرا ہی بچہ آگے نکلے, تو اپنے فیض کو کھول کے عام کیوں نہیں کرتا. تو یہ کیوں نہیں سوچتا کہ جو شجر سایہ دار ہوتا ہے نا میرے بھائی, وہاں جو بھی آتا ہے وہ پھل کھا کے جایا کرتا ہے. وہ جو بھی آتا ہے وہاں پھل کھاتا ہے. اپنے ایک ذہن بنائیں نفع دینے کا, ایک سوچ بنائیں کسی کا فائدہ کرنے, ارادہ کریں کسی کے کام آنے کا, کسی کے لیے بہتری کرنے کا, کسی کے لیے آسانیاں فراہم کرنے کا, کسی کو سہولت دینے کا. میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلاتے تھے. حضور علیہ السلام نے فرمایا درخت بھی لگاؤ, کھیتیاں بھی لگاؤ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا اس کھیت سے, اس درخت سے جب تک کوئی جاندار فائدہ اٹھاتا رہے گا اللہ تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں درج فرماتا رہے. کوئی درخت ہی لگا دو, کچھ کاری دو. محمود غزنوی گزر رہے تھے تو ایک بوڑھے کو دیکھا, اس کے ہاتھ کامتے ہیں تو پھر بھی وہ زمین کھود رہا ہے اور ایک درخت لگا رہا ہے. تو محمود غزنوی اس بوڑھے کو دیکھ کے نا تو بڑے حیران ہوئے, اس کے قریب گئے. تو 2 قسم کی سوچیں ہوتی ہیں نا, ایک یہ سوچ ہوتی ہے کہ بڑا لالچی ہے, اس عمر میں بھی یہ کیا کر رہا ہے, یہ بھی سوچ ہوتی ہے. اور ایک سوچ یہ ہوتی ہے کہ یار کتنا بھلا آدمی ہے, دیکھو اب بھی محنت کر کے گزر رہا. سوچ ہی ہے نا, منفی کر لیں یا مثبت کر لیں. تو محمود غزنوی آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے نا تو آپ اس بوڑھے سے کہنے لگے کہ بابا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے میں درخت لگا رہا ہوں.
تو کہنے لگے بزرگوں اب آپ کی جو عمر ہے نا، یہ عمر نہ تو آپ اس کے پھل کھا سکیں گے نہ چھاؤں میں بیٹھ سکیں گے، اور آپ کو تکلیف بھی بڑی ہے۔ تو بابا جی محمود کو جانتے ہی نہیں تھے، پلٹ کے کہنے لگے بیٹا چلو میں نہیں پھل کھاؤں گا تو میرے پوتے تو کھائیں گے نا، میرے نواسے تو کھائیں گے نا، تو آپ چھوڑے مجھے، میں تو اگلی نسلوں کا بھلا کر رہا ہوں۔ اب یہ سوچ ہماری بڑی کم ہوتی ہے، یہ بڑی کم سوچ ہوتی، پوتے کھائیں گے نواسے کھائیں گے۔ تو محمود غزنوی بادشاہ تھے، بڑے راضی ہوئے، کہنے لگے یار بابا تیری تو سوچ بڑی شاندار ہے، قوم کا نفع کرنے والی سوچ ہے۔ اس نے کہا ایک تھیلی اشرفیوں کی بابا جی کو دے دو۔ بابا جی نے نا وہ تھیلی اشرفیوں کی جب قبول کی پکڑی تو بابا جی بڑے مسکرائے۔ محمود کہنے لگا کیا ہوا؟ تو فرمانے لگے بیٹے تم نے تو کہا تھا کہ میں اس کا پھل نہیں کھاؤں گا، میں نے تو ابھی لگایا نہیں ہے، اللہ نے پھل مجھے پہلے ہی عطا فرما دیا ہے۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ پھل نہیں کھاؤں گا، ابھی تو لگایا نہیں تو اللہ نے پھل دے دیے۔ محمود بڑا راضی ہوا، اس نے کہا یار بابا تو بڑی اونچی سوچ کا مالک ہے، ایک تھیلی اور دو بابا جی کو، اور دے دو ایک تھیلی۔ ایک اور تھیلی دی بابا جی کو تو بابا جی پھر ہنسے، کہنے لگے محمود میرا خلوص دیکھ، میں اللہ کے بندوں کا نفع کرنا چاہتا تھا نا، تو میں نے ابھی لگایا نہیں۔ لوگوں کے بعد میں سال میں ایک دفعہ پھل لگتا ہے، اللہ نے مجھے 2 دفعہ پھل عطا کر دیا۔ محمود نے کہا تیسری بھی دو گی بابا جی کو تھیلی۔ آپ سوچ تو بنائیں نا صاحب، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ محدود ہو جائے گا، میں کسی کے بچے کو پڑھا دوں گا تو شاید وہ میرے بچے کا نصیب لے اڑے گا، میں کسی کو کچھ دے دوں گا تو شاید وہ ادھر سے آ کے نا تو ہمارا کام خراب کر جائے۔ او بھائی ایسا نہیں ہوتا، اس کو سمجھ، میرا رب تو بڑا کریم ہے، تو بانٹتا جاتا ہے تو اللہ تجھے نوازتا جاتا ہے، تو دیتا جاتا ہے تو اللہ تجھے عطا کرتا جاتا ہے۔ آپ یہ ذہن بنائیں کسی کا فائدہ کرنے کا، کسی کا نفع کرنے کا، کسی کو کچھ دے ڈالنے، کسی کے اوپر رحمت کی برکھا برسانے کا آپ ارادہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نواز دے گا۔ ہم جہاں بیٹھے ہوتے ہیں نا لوگوں کو ہماری ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 دینار الگ کر کے رکھا ہوا تھا، پورا 100 دینار، بہت بڑے پیسے ہوتے تھے اس زمانے میں۔ تو آپ کے بچے کہتے کہ ابا جی یہ پیسے سائڈ پہ کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ تو فرماتے پتر یہ میں نے لوگوں کو ادھار دینے کے لیے رکھے ہوئے۔ خاصی مشکل بات نہیں کر دی میں نے، ہماری تو دکانوں پہ لکھا ہوا ہے ادھار بند ہے، موٹا کر کے لکھا ہوا ہے ادھار بند ہے، یعنی نقد والے آ جاؤ، ادھار والے بالکل نہ آنا۔ تو ادھار کون لیتا ہے؟ امیر آدمی۔ اور بھائی سنیں، ادھار کون لیتا ہے؟ غریب آدمی۔ اور ہمارا کیا حال ہے کہ ہم کہتے ہیں بھئی وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے بھیک دے دو، وہ کہہ رہا یار ذرا مہربانی کرو، میں نا یہ مجھے ایک دوست کہنے لگے کہ وہ کیا بنا ہے، سنا تھا ایک شخص کو پھانسی ہونے لگی، عدالت کا فیصلہ ہے۔ میں نے کہا یہ وہ لوگ تبصرہ کرتے جو پیٹ بھر کے روٹی کھاتے ہیں، یہ ان لوگوں کا تبصرہ ہے، وہ پیٹ بھر کے روٹی کھاتے ہیں، رات تبصرہ کریں گے، فیس بک پہ اپنی رائے دیں گے۔ لیکن جو آدمی آدھا کلو گھی صبح فیکٹری جانے سے پہلے گھر دے گیا تھا نا، وہ جب رات کو آتا ہے تو اس کی بیوی ڈرتے ہوئے اسے یہ نہیں کہتی کہ وہ عدالت کے فیصلے کا کیا بنا ہے، اس کی بیوی تو اس کو کہتی ہے کہ وہ جو آپ گھی لائے تھے وہ ختم ہو گئے۔ اور سویرے بچوں نے جب اسکول جانا ہے تو پراٹھے بنانے کے لیے میرے پاس گھی کوئی نہیں، یقیناً آپ کو تکلیف ہوگی، تو اب کرنا کیا ہے؟ تو میرے بھائی ان کو کہاں تبصرہ یاد رہتا ہے کہ آج نئی بات کیا ہوئی ہے تو کوئی نئی خبر سناؤ کہ اور پھر سناؤ کہ کوئی نئی تازی، یہ باتیں تو ان کو یاد رہتی ہیں جو پیٹ بھر کے کھاتے، جن کو پھر کوئی فکر نہیں۔ ان لوگوں کے یہ کام ہے، وہ کریں گے سیاسی تبصرے۔ وہ کسی شخص نے کیا خوب کہا تھا کہ غربت نے میرے بچوں کو تہذیب سکھا دی، اب سہمے ہوئے رہتے ہیں شرارت نہیں کرتے۔ غربت نے میرے بچوں کو تہذیب سکھا دی، وہ اب سہمے ہوئے رہتے ہیں، وہ شرارت نہیں کرتے، وہ نہیں شرارت کرتے اس لیے کہ وہ تو کونے میں لگے بیٹھے ہیں کہ کسی غریب کا کھلونا نہ ہمارے ہاتھ سے ٹوٹ گیا، وہ سہمے ہوئے رہتا ہے، وہ شرارت نہیں کرتے۔
تو میرے عزیز حضرت عبداللہ ابن عمر 100 دینار ہے. ابا جی یہ کس لیے ہے؟ تو فرماتے یہ میں نے ادھار دینے کے لیے رکھا ہوا ہے. حضور کیا مطلب؟ فرمایا میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کسی بندے کو تم نے اگر قرض لینا ہو نا تو وہ غریب ہو تو اس پر تم آسانی کرنا، اور جتنے پیسے تم نے لینے ہوئے اگر وہ تنگ دست ہو تو آسانی کرنا. فرمایا جتنے پیسے تم نے لینے ہوئے جتنے دن گزر گئے اللہ روزانہ اتنے پیسے صدقہ کرنے کا تمہیں ثواب عطا فرمائے گا. تو میں نے یہ غریبوں کی مدد کے لیے رکھے ہوئے ہیں. کوئی غریب لے جاتا ہے اپنا کام چلا لیتا ہے، پھر وہ واپس کر دیتا ہے تو میں کسی نئے کو دے دیتا ہوں تو اپنا کام چلا لیتا ہے. یارو ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے جنازوں پہ لوگ آ کے بتاتے ہیں، جنازوں پہ آ کے بتاتے ہیں کہ جب میری بیٹی کی شادی تھی تو یہ بابا رات کی تنہائی میں آیا تھا. جنازوں میں آ کے لوگ بتاتے ہیں کہ ہاں فلانی سردیوں میں جب میرے کپڑے میرے پاس موجود نہیں تھے تو یہ آیا تھا مجھے جوڑا دینے. اور پھر لوگ بہت بڑے پروفیسر لیکچرار عالم فاضل آ کے بتاتے میرے پاس کتابوں کے پیسے کوئی نہیں ہوتے تھے اور یہ مرد کلندر تھا جو ہر امتحان سے پہلے آتا تھا اور آ کے مجھے کہتا تھا کہ یہ پیسے رکھ لو، کوئی نہیں میں لے لوں گا، واپس ہو جائے گا. یار آپ کسی کو آسانی دینے کا ارادہ تو کریں. مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تاجر قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا تو اللہ فرمائے گا جاؤ میں نے تمہیں جنت دے دی، جاؤ جنت میں. تو پتہ تو سارا ہے نا سردار نے کیتی ہیں. تو وہ اللہ کے حضور حاضر ہو کے عرض کرے گا مالک میں تو اپنی خطائیں جانتا ہوں کتنی زیادہ، اللہ میں تو مستحق نہیں تھا، تو میرے مالک یہ جو کرم ہوا ہے اس کا سبب پوچھ سکتا ہوں؟ سبب کیا ہے اس کرم کا، اس رحمت کا؟ تو رب کریم ارشاد فرمائیں گے کہ جب تم نے دکان پہ جو سیل مین رکھے ہوئے تھے جب تم ان کو بیچتے تھے لوگوں سے پیسے لانے کے لیے، کیا ریکوری کرنا کہتے کہ گرائی بھی عقید ہے، تو وہ جب تم بیچتے تھے لوگوں کو تو کیا کہہ کے بیچتے تھے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح. تاجر ہے، سادہ آدمی ہے، تو وہ کہتا ہے اللہ میرے دل میں تیرے بندوں کا بڑا خیال تھا تو میں یہ کہہ کے بھیجا کرتا تھا کہ جس کے پاس ہوئے اسے لے لینا، اور جو تنگ دست ہوا نا اسے تنگ نہ کرنا، اگلی دفعہ لے لیں گے. تو رب کریم فرمائے گا تو میرے بندوں پہ آسانیاں کرتا تھا تو میں تیرے اوپر آسانی نہ کروں؟ کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، میں آسانی نہ کروں؟ وہ تیرا یہ لفظ کہ جو تنگ دست ہے اسے غصہ دے دو، کوئی نہیں کل پرسوں ترسوں آ جائے گے. فرمایا بس اسی کی برکت سے آج میں نے تجھے جنت دینے کا ارادہ کر لیا. میں کبھی کبھی محسوس کرتا ہوں ہمارے احساسات میں تیزی کے ساتھ تنگی آئی ہے، سوچ کا دائرہ کار محدود ہوا، محدود. یا ہم تھوڑے سے مذہبی لوگ ہیں نا، ہر آدمی کا اپنا شعبہ ہوتا ہے، آپ کا بھی شعبہ ہوگا. لوگ کہتے ہیں حضرت ٹائم دے دیں سیالکوٹ میں فلانی جگہ پہ محفل کرنی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ یار وہاں محفل ہوتی ہے وہیں آ جانا. کہتے نہیں ہم نے اپنی کرنی ہے. تو میں کہتا ہوں وہ کس کی ہے؟ یعنی وہ جو آپ نے اپنی کرنی ہے، یعنی اس مسجد میں آپ آئے تھے تو اب آپ اس مسجد میں بھی آئے. تو صاحب میں آپ کے محلے میں آتا جی وہ مسجد جو تھی نا وہ جنوب والی تھی، اب شمال والی میں ٹائم دے، وہ ان کی مسجد میں آپ آئے تھے، فلانے علامہ صاحب کی، ہماری تو نہیں آئے. اور میں نے کہا یار بس کرو، مسجدیں بھی اب تقسیم ہونے لگ گئی ہیں، یہ بھی تقسیم ہوگی کہ وہ اس کی ہے اور یہ اس کی ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ ہماری یہ سوچ ہے کہ اس میں بھی کہیں کوئی ایسا عنصر نہ ہو کہ کوئی اجتماعیت کہیں نظر آ جائے. اور یار ایسے تو نہ کرو، یہ ایک مذہبی اجتماع ہوتا ہے، اس کے اندر بھی لوگ کہتے ہیں کہ انتظامیہ دعوت دے گی. یہ کس کے دین کا کام ہو رہا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے. تو اس کی انتظامیہ کچھ 6 بندوں پہ مشتمل ہونی چاہیے کہ ساری امت انتظامیہ ہونی چاہیے. لیکن ہم نے نا یہاں بھی تقسیم کر لی، یہاں بھی گروہ بندی کر لی، یہاں بھی ہمارا مزاج اور طرح کا بن گیا. اگر آپ کا دل بڑا ہو جائے، تھوڑا اللہ کے بندوں کو آسانی دے. میں کہا کرتا ہوں جنت بہت بڑی ہے میرے بھائی، مہربانی کر ذرا دوسرے کو بھی جگہ دے وہ بھی جنت میں داخل ہو جائے. وہ بڑی وسیع ہے، تو تھوڑی مہربانی کر، اتنا محدود نہ کر اس کو.
تھوڑی سی نا آسانی کر، اللہ بڑا کریم ہے، جگہ دے انشاءاللہ تعالیٰ. جو کسی اور کا مرید ہے وہ بھی جنت میں جائے گا اللہ کے بندے، وہ بھی جائے گا، پر تھوڑی گنجائش دے محلے کے، وہ بھی جائے گا. نے تو بڑا محدود کر کے رکھا ہوگا. میرا خیال ہے مشکل سے 25-30 لوگ ہیں اگر ہم جانے دو اپنے محلے میں سے، باقی تو سب کے لیے ہم نے بین کر دیا. خدا یوں نہ کرے، اس سے دقت ہوگی. داتا گانی بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کشف المعجوب میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص نہ پہاڑ کی چوٹی پہ عبادت کرتا تھا تو لوگ اس سے ملنے کے لیے جایا کرتے تھے. تو رستے میں نا ڈھلان بڑی سخت تھی، لوگ اس کے اوپر سے جب چڑھ کے جاتے نا تو اکثر لوگ گر جاتے. اس کے دل میں ایک دن خیال آیا کہ یہ ڈھلان نہ ہوتی تو کیا ہوتا. تو رب کریم نے اس وقت کے پیغمبر علیہ السلام کو وہی فرمائی کہ اسے کہو تو میری تخلیق پہ اعتراض کرتا ہے، نہ ہوتا تو کیا ہوتا. فرمایا اسے کہہ دو کہ تیرا نام میں نے اپنے نیک بندوں کی صف سے کاٹ کر نافرمانوں کی صف میں لکھ دی. وہ کہہ دو. اللہ کے نبی نے پیغام دیا تو وہ سجدے میں گر گیا. وہ تجھے کیوں ہوا؟ کہنے لگا حضور آپ نے کہا ہے نا کہ اللہ نے میرا نام لیا. میں کہاں اور میرے رب نے میرا نام لے لیا. حضور چلے میں تو سمجھتا تھا میں کسی کھاتے میں نہیں، اللہ نے میرا نام لے لیا، یعنی میرا نام. اسے تو وجد ہو گیا. وہ پیغمبر کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا حضور آپ میرا پیغام اللہ کے حضور عرض کر دیں گے؟ کہاں میں کہہ دوں گا. تو وہ عرض کرتا ہے حضور اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیجئے کہ یا اللہ میرے لیے جہنم کا فیصلہ تو ہو ہی گیا ہے، لیکن مالک میرا دل کرتا ہے کہ میرا وجود اتنا بڑا کر دے، اتنا بڑا کر دے، تو قادر ہے اتنا بڑا کر دے کہ ساری دوزخ میں ہی پورا آ جاؤں. اللہ میرا دل نہیں کرتا تیرا کوئی اور بندہ جہنم میں جائے. میری طبیعت نہیں مانتی کہ تیرے محبوبوں کا کلمہ پڑھنے والے، تیرے نبیوں کا کلمہ پڑھنے والے دوزخ میں چلے جائیں. اللہ تو ساری دوزخ میرا وجود بڑا کر کے نہ تو بھر دے. آواز قدرت آئی، نبی سے فرما دیجئے کہ یہ اگر میرے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے تو میں اس سے پیار نہ کروں. اسے کہہ دیجئے اس کے گناہ بھی بخش دیے، اسے ولیوں نے بھی شامل کر لیا، اور قیامت میں یہ جس جس کی سفارش کرے گا اللہ سب کو جنت عطا کر دے گا. پر یہ ہے کہ پروگرام ہی نہیں ہے. اتنی محدود سوچ. تھوڑا تھوڑا پیار کریں، تھوڑی تھوڑی محبتوں میں وسعت لائیں. آپ تھوڑا شوق جمع کریں اپنا. آپ یہ مزاج بنائیں کہ مجھے اللہ کے بندوں سے محبت کرنی ہے. علامہ اقبال کہنے لگے خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں اور بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں تو اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. اپنے مسلمان بھائی کے لیے اپنے دل کے اندر نرمی لائیں. لوگوں کی کمزوریاں دیکھیں گے تو آپ ایک منٹ بھی کسی کے ساتھ نہیں چل سکتے. اور یہ حال میرا بھی ہے اور آپ کا بھی ہے. تو اگر کوئی ہماری کمزوری دیکھ لیتے وہ چل سکتا ہے ہمارے ساتھ. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر ہمارے عیب کھول جائیں تو لوگ ہم سے ہاتھ نہ ملائیں. اگر ہمارے اندر کی باتیں کبھی باہر نکل آئیں تو شاید لوگ ہمیں ملک بدر کر دے کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ دھرتی پہ رہ سکو. تو یارو اتنی کمزوریوں کے باوجود اگر اللہ نے ہماری پردہ پوشی کی ہے تو چل تو بھی کسی کی کمزوری کے باوجود اس کے ساتھ نیکی کر. تو بھی اس کی کمزوری. میں نے ایک ہاسپٹل میں ایک نوجوان کو دیکھا. ڈاکٹروں کے آنے پر بھی لوگ خوش ہوتے ہیں. ایک دفعہ میں ایک ہاسپٹل میں بیٹھا تھا تو ایک نوجوان آیا تو میں نے دیکھا اسے دیکھتے ہی لوگ خوش ہونے لگے. اور کوئی علامہ صاحب نہیں، صوفی صاحب نہیں، پیر صاحب نہیں، کلین شیف آدمی ہے. اب میں نے عجیب سے اس کے حوال دیکھے. وہ کسی کو کھانا دیتا، کوئی بچہ ہوتا تو اس کو ٹافیاں دیتا، کسی کو کہتا کہ وہ تیری رپورٹ آ گئی ہے، کچھ بھی نہیں آیا تو ایسے ہی ٹینشن لے رہا. کسی کو کوئی جملہ کہہ دیتا، کسی کو کوئی جملہ کہہ دیتا. وہ اپنی مسکی میں آیا، آ کے چلا گیا. تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہنے لگے کوئی بھی نہیں، ویسے اس کا شوق ہے، یہ آ جاتا ہے. تو میں نے کہا یہ ویسے نہیں ہے، یہ اللہ کا کوئی خاص بندہ ہے. جو لوگ بستروں پہ مایوس پڑے ہوں وہ جس کا چہرہ دیکھ کے خوش ہو جائیں. میرے رسول پاک نے فرمایا ہے کہ اگر تو نے میرے کے دل میں خوشی ڈال دی تو اللہ تجھے 60 سال کی نفلی عبادت کا ثواب عطا کرے گا.
اگر میرے مومن کے دل میں تم نے خوشی ڈال دی تو 60 سال کی نفلی عبادت، بے ریا نفلی، امام غزالی حدیث لائے، 60 سال کی نفلی عبادت کا ثواب۔ او یارو مہربانی کرو، آؤ تھوڑا سا نا دکھ سمیٹنے کی کوشش کریں، آؤ اپنی مسکراہٹ کے اندر اپنی بہت ساری پریشانیوں کو چھپائیں اور تھوڑا تھوڑا زخم اوپر مرہم رکھنے کا ارادہ کریں۔ کوئی ضروری تو نہیں نا یار کہ انسان خود غرضی کی زندگی جیے، وہ ایک چھوٹی سی دنیا آباد کرے، اپنی دنیا کو بڑا کیوں نہیں کرتا؟ تو تھوڑا کر کے آگے کیوں نہیں نکلتا؟ میں کبھی ایک کار ہمارے شہر میں میرے آگے سے گزرا کرتی تھی، اس پہ لکھا ہوتا تھا خدائی خدمتگار، مجھے نا موٹا کر کے خدائی خدمتگار، تو سیدھا سادہ بندہ تھا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے، وہ انتقال کر گیا۔ تو میں نے ایک دن اس کو کھڑا کر کے کہا، میں نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگا جی میرا نام ہے میاں رانجھا تے صاحب دا سانجھا۔ او میں نے کہا یہ کون سا نام ہوا؟ کہنے لگا جی میری خواہش ہوتی ہے کہ کوئی مینوں کام دسے، تو میں نا دفتروں میں ملتا ہوں اللہ کے بغیر، میاں رانجھا تے صاحب دا سانجھا۔ لیکن میاں رانجھا واقعی سانجھا تھا، بڑے لوگوں نے گہرے آنسو بہائے اس کے جانے پر، بڑا لوگوں نے اس سے پیار کیا، بڑی لوگوں نے اس کے ساتھ محبت کی۔ سنگیو دیکھو تھوڑا کر کے اگر ہلکا پھل، یار ہمارا ہوتا ہے تعلق، ہمارا تعلق ہوتا ہے، ہمارے ٹیلی فون پہ کچھ کام ہو سکتے ہیں، ہماری طبیعت ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے مجبور ہوتے ہیں، اگر ہم جائز سفارش کر دیں تو ان کا نفع ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ مزاج نہیں۔ مجھے ایک بات بتائیں دیانتداری سے کہ اگر آپ کے پاس محلے کا کوئی شخص آ تو آپ نے کہا جی نہیں میں نے کبھی کسی کو کام نہیں بتایا، تو آپ نے اس بندے کو دھتکار دیا، تو وہی مسئلہ اگر آپ کے بیٹے کا بن جائے، کر نہ دلیری، اب تو کہے کہ میں نے کبھی کسی کو کام نہیں بتایا، تو کہہ الجھا رہنے دے بیٹے کو، تیرا پتہ چلتا ہے کہ تو بڑا خوددار ہے، میں کبھی کسی کو کام نہیں کہا، کہہ ذرا کر بات۔ میں اور آپ اس نبی کے ماننے والے ہیں، اس پیغمبر کے کہ حضرت بلال کہتے ہیں کہ بی بی کا تیل بہ گیا تھا، زمین پی گئی تھی تو وہ رو رہی تھی، میرے رسول کا نام بھی نہیں پوچھا، غریب سی عورت ہے یہودی کی ملازم، اور یہاں کیوں کھڑی ہو، کیوں رو رہی ہو؟ عرض کرنے لگی وہ میں تیل لینے آئی تھی 4-5 دینار کا، تو وہ ایڑی میری لگی ہے کسی پتھر سے تو بہ گیا ہے، تو زمین پی گئی ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا بلال جا گھر سے پیسے لا، اسے دے تاکہ تیل خرید لے۔ اس نے تیل خرید لیا تو اس کو دیا، تو پھر رونے لگی، اب کیوں روتی ہو؟ تو کہنے لگی مار تو اب بھی پڑ جائے گی، میں غریب ہوں تو میری مالکن کہے گی تو دیر سے کیوں آئی؟ حضرت بلال کہتے ہیں قربان جاؤں وہ نبی جن کے استقبال کے لیے 70 ہزار فرشتے معراج کی رات آسمان کے دروازوں پہ کھڑے رہے، وہ پیغمبر جن کی زیارت کے لیے انبیاء دعائیں مانگے، وہ محبوب جن کو اللہ پیغام بھیجے کہ محبوب آجا رب تیری ملاقات کا شوق رکھتا ہے، وہ محبوب فرمانے لگے چل نہ بتا تیرا گھر کہاں ہے، میں تیری سفارش کر کے آتا ہوں۔ حضرت بلال کہتے سادے کپڑے، کوئی جانتا نہیں، کوئی نام نہیں، پرانا سا دوپٹہ، بی بی آگے آگے اور مدینے والے رسول پیچھے پیچھے، وہ سارا مدینہ گزار کے لے گئی۔ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، اور تیری ہر ایک ادا پیارے ادائے بے مثالی ہے، کہتے لے گئی وہ سارا کچھ گزار کے، اور یہودن کے دروازے پہ لے کے چلی گئی۔ حضور کو تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا مدینہ شریف تشریف لائے، دروازے کو دستک دی، وہ باہر آئی تو محبوب نے بس نہ یوں آنکھیں ذرا اٹھائیں تے پہلی نظریں لوٹ لے ماہی تیرے ہار شنگارا، قاتل نین تے ناگن زلفاں پئیاں مارن دوروں ہی مارا، تے کسے نو کول نہ پھٹکن دتا تیرے حسن دے پہرے داراں، آزم تو کلا ہی نہیں ہے تے ہوئے پھر قتل ہزاراں۔ ایک دفعہ نظر اٹھائی، پھر نظر مبارک جھکا لی، فرمانے لگے یہ تیری ملازمہ کا میری ہے، کہ اس کی غلطی کوئی نہیں، بیچاری کو تیل گر گیا تھا، نیا خرید تے دیر ہو گئی، اسے کچھ کہنا نہ۔ بی بی کہتی ہے ڈاڈی میں بھی بڑی تھی پر حضور آ گئے، میں جانتی بھی نہیں تھی، پر میں نے کہا حبیب میں کچھ بھی نہیں کہوں گی۔ رسول کریم یہ بات کہہ کے واپس لوٹے تو مالکن ملازمہ دونوں دیکھنے لگی کہ یہ کون تھے،
वो सुना के सुखन और दिखा के फबन, सब फूक गए मोरा तन मन धन। ये कौन थे? इतने जुमले कह के चले गए। हजरत बिलाल का तुम्हें पीछे था तो उसने मेरा पल्लू थाम लिया, कहने लगी गुलाम ये कौन थे? तो काब नहीं जानती, यही तो रसूल करीम है। दौड़ के हुजूर के करीब गई और जाके कहने लगी महबूबा दरवाजे तक आए हो, तब करम फरमाओ ना हमें कलमा ही पढ़ाते जाओ। हमने तो ये अंदाज ही पहली दफा देखा है। और मेरे भाई सिफारिश हम भी करते हैं, पर यहाँ बंदा तगड़ा होना चाहिए और यहाँ हमारा बड़ा करीबी होना चाहिए, मुसलमान समझकर, आम आदमी समझकर, रसूलुल्लाह का गुलाम समझकर, उसकी शान पहचान कर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े। आंसू पूछने वाले लोग थोड़े रह गए। तंज करके तनकीद करके गुजरने वालों की तादाद बढ़ती जा रही, तारीफ करने वाले लोगों की तादाद महदूद होती जा रही, तनकीद करने वाले लोग बहुत ज्यादा हो गए। मेरे मुल्क में, मेरी मिल्लत में जितने लोगों के ऐब उछालने की ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, उससे अगर आधे लोग भी लोगों की मरहम पट्टी का फरीजा सर अंजाम देने लगे, मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूँ कि इतना वक्त ज़ाया करते हो ना हुकूमतों को समझाने में, उससे आधा वक्त अपने आप को समझाने में ज़ाया करो। आधा वक्त जरा अपने आप को समझा लो। मैंने भी तो 1.5 करोड़ रुपया लगाया ना अपने मकान में, चूंकि मैंने अंदर रहना था। तो अगर मैं सिर्फ 10,000 रुपया अपने गेट के सामने लगा लेता ना, लोगों ने गुजरना था। लेकिन वो चूंकि सिर्फ मेरा नहीं है, वहां से जमाने में गुजरना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ 3 फुट 2 फुट अपने दीवार थोड़ी पीछे कर लें तो बहुत बड़ा नफा हो जाए लोगों का, लेकिन वो चूंकि लोगों ने गुजरना है, वो नफा करने को हम तैयार नहीं होते। एक मोटरसाइकिल है मेरी और मुझे अपने घर के अंदर जाना है रोजाना उस मोटरसाइकिल को लेकर के, तो उसके लिए मैं जीने बना लेता हूँ, सीढ़ियाँ बना लेता हूँ और मैं सारी मखलूक का रास्ता बंद कर देता हूँ। वो जी मुझे दिक्कत होती थी, उठा कर ऊपर चढ़ाना पड़ता था, तो मैंने अपनी सहूलत देख ली, पर मैंने बाकी सारे ज़माने की तकलीफ, ये तो मिजाज नहीं है अहले इस्लाम का, ये तो आसानियाँ देने आए, उखरिजत लिन्नास, ये तो नफ़ा करने आए। मेहरबानी करें, आप यकीन करें, अगर आप सुख की नींद सोना चाहते हैं, अगर आप मोहब्बत के साथ जीना चाहते हैं, अगर आप तबीयत को ठंडा रखना चाहते हैं, तो फिर ये काम करें, थोड़ा थोड़ा लोगों के काम आना शुरू करें। अपनी नसीहत के मुताबिक आए, लेकिन इरादा करें आज से इस छोटे आदमी की बात पे अमल करें। कोशिश करें कि कल मैंने एक आदमी के काम जरूर आना, और किस तरह काम आने, चलिए इतना ही कर लें कि जो आपको आके कहे ना कि मेरे अब्बे ने बड़ा सताया हुआ है, अब्बा जी मुझे लैदा कर रहे हैं, वो मुझे कुछ भी नहीं दे रहे, उसको इतना कह दे कि अब्बे सताया नहीं करते, अब्बे तो मोहब्बतें किया करते। आज तुझे हिस्सा देने की बारी तो तंग आ गया है, और वो जो तुझे पाला पोसा, आप उसे अच्छा मशवरा दे के वालिद के करीब कर ले, समझे मैंने बहुत बड़ी खिदमत कर दी। अब थोड़ा थोड़ा प्यार करें, मोहब्बतें तकसीम करें। दुआ करता हूँ खल्लाक़ आलम हम पर ख़ास फजल फरमाए, ख़ास रहमतों से हमें मुतमत्ते फरमाए। ये जो रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा होता है ना, ये बड़ा कीमती है। मैं पहले भी दोस्तों से अर्ज करता रहता हूँ कि हम ना ये आखिरी 10 दिन अक्सर बाजारों में घूम के गुजार देते हैं। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, आखिरी 10 दिन जो रमज़ान के होते थे, हुजूर खुद भी बेदार होते थे, हमें भी बेदार करते। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पता है रोजेदार की फजीलत क्या बयान फरमाई। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रब फरमाता है, इब्ने आदम का हर अमल उसके लिए है, रोजा मेरे लिए। और फरमाया मैं खुद जजा दूंगा रोजे की, मैं खुद जजा दूंगा रोजे की। और हुजूर फरमाते रोजा ढाल है, जो शख्स रोजादार हो वो बेहूदगी से, फुहश गोई से इज्तनाब करे। और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर कोई शख्स उसे गाली दे, अगर कोई शख्स उससे झगड़ा करना चाहे, तो पता क्या जवाब दे, उसे कहे भाई मैं रोजेदार हूं, मेरे मनसब का तकाजा नहीं कि मैं तेरे साथ उलझूं।
اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اوہو اتنی بڑی بات. حضور فرمانے لگے یہ صحیح مسلم کے لفظ ہیں, کریم محبوب فرمانے لگے مجھے اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. حضور فرماتے روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ برکت والی ہوگی. اس کے منہ سے جو خوشبو آتی ہے قیامت میں مشک پیچھے رہ جائے گا, اور رب کی بارگاہ میں صرف روزہ دار کے منہ سے. اگر تیرے منہ کی خوشبو رب کو اتنی پسند ہے تو تجھے بھی تو اپنے منصب کا خیال ہونا چاہیے. میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا روزہ دار کو دو خوشیاں ملیں گی. ایک خوشی اس وقت ملتی ہے جب وہ افطار کرتا ہے, اور فرمایا ایک خوشی اس وقت ملے گی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا. جب وہ اس سے ملے گا تو اس وقت روزہ دار کو خوشی ہوگی. بخاری مسلم میں حدیث ہے, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آخری 10 دن جو رمضان کے ہوتے تھے حضور خود بھی بیدار ہوتے تھے, ہمیں بھی بیدار کرتے. یہ راتیں بیدار رہنے کی ہیں, شب قدر کی تلاش کی ہیں. نبی پاک نے اعتکاف فرمایا, کوشش کریں جو تو اعتکاف بیٹھ رہے ہیں وہ تو بڑے باعث مبارکباد ہیں. جو نہیں بھی نہ بیٹھ رہے وہ بھی اپنے اپنے علاقے کی مساجد میں کوشش کریں, 1 رات مل جائے, 2 مل جائیں, 4 مل جائیں, جتنا اضافی ٹائم ملے آخری 10 دنوں میں وہ مسجد میں گزاریں. زیادہ سے زیادہ وقت قرآن پاک پڑھیں, استغفار پڑھیں, درود پاک پڑھیں. یہ 3 وظیفے ان کے ساتھ, اور رات کا وقت کوشش کریں قیام میں گزرے, نوافل میں گزرے. جہاں جہاں بھی آپ اس کو ہم نے ضائع نہیں کرنا, تو جہاں موقع ملے کوشش فرمائیں. یہ وقت ضائع کرنے والا نہیں ہے. یاد آتی ہے تو آنسو بھی نکلتے ہیں, دعا بھی نکلتی ہے. تھے کچھ لوگ پچھلے سال جو اس سال موجود نہیں ہیں. وقت تیزی سے گزر رہا ہے تو یہ سعادتیں بڑی قیمتی ہیں, ان کو ضرور حاصل فرمائیں. میرے دوستو خوشی تو جو ہوگی سو ہوگی, لیکن یہ لفظ بڑے حسین نہیں کہ روزہ دار کی رب سے ملاقات ہوگی. یہی لفظ بڑے با کمال نہیں. ایک روایت میں تو یہ ہے نا کہ روزہ میرے لیے ہے, میں اس کی جزا دوں گا, اور ایک روایت میں یہ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور رب فرماتا ہے میں خود روزے کی جزا ہوں. یعنی باقی نیکیوں پر ثواب ملے گا, روزہ رکھنے والے کو رب رحمان ملے گا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امت کے صوفیاء نے نا کچھ چیزوں کو بڑا کھولا ہے. عارف رومی کہتے ہیں کہ ایک دن نا محمود غزنوی نے خزانوں کے دروازے کھول دیے اور فرمایا بھئی میں نے آج ہر چیز کھول دی ہے, جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا وہ اسی کی ہو جائے گی. لوگ دوڑے, کوئی سونے کی طرف, کوئی چاندی کی طرف, کوئی جائیدادوں کی طرف, کوئی خزانے کی کنجیوں کی طرف, کوئی بڑے بہترین گھوڑے اور اونٹوں کی طرف. لوگ دوڑ گئے, جو جس پہ ہاتھ رکھے گا اسی کا. سب بھاگ گئے. ایاز بیٹھا, نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں, نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں, نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی, نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. وہ لذتیں کہاں. ایاز چپ کر کے بیٹھا ہے. پھر محمود نے ایاز کی طرف مخاطب کر کے کہا ایاز اٹھنا نہیں, آج لوٹ سے لگ گئی ہے, جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا اسی کی. ایاز کہنے لگا بات پکی ہے نا. تو محمود خوش تھے, موڈ بڑا اچھا تھا, کہا بالکل پکی ہے. تو ایاز کہنے لگے چلو ٹھیک ہے. ایاز اٹھے, پیچھے سے جا کے نا تو محمود کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا. محمود کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. محمود کہنے لگے یہ کیا بات کا, آپ سے میں نے پوچھا تھا بات پکی ہے, جو جس پہ ہاتھ رکھے گا اسی کا نا. تو تھوڑی دیر پہلے مسکراتے چہروں میں آنسو آ گئے. ایاز بھی روئے تو محمود بھی روئے.
کہا بادشاہ پکا رہنا، وہ جن کو خزانے چاہیے تھے وہ دوڑ گئے، مجھے تو چاہیے۔ لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے تیری دید نو دیدے ترس گئے، تیری تو ملے گا۔ تو پھر کہا محمود نے، اس نے کہا میں وعدہ کر چکا تھا، بس ٹھیک ہے، باقیوں کے خزانے اور میں تیرا طے ہو گئی۔ فرمایا باقی نیکیوں پر ثواب ملے گا، روزہ رکھنے والے کو رب رحمان ملے گا، اللہ کا قرب ملے گا۔ دیکھو نا، وہ خاص انسان کو کیفیت حاصل ہوتی ہے روزے میں، رب کے ہونے کا یقین۔ وہ جو صوفیاء کہتے ہیں نا مراقبہ کرو، وہ نصیب ہوتا ہے۔ یعنی کسی کو کیا پتا ہے اس کا روزہ ہے کہ نہیں، اکیلا ہے نا گھر میں، فریزر بھرا ہوا ہے، نہیں نہ کھاتا، کیوں؟ اسے پتا ہے میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ بس یہ تصور توحید پکا ہو جاتا ہے رمضان، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی خاص رحمت اور کوئی خاص ہی اعزاز۔ حضور فرماتے ہیں جنت کے کئی دروازے ہیں، ایک باب الریان ہے، اس سے صرف روزہ دار گزریں گے، آواز ہوگا روزے والے آ جاؤ، وہ آ جائیں گے، فرمایا اس خاص دروازے سے گزرو، جب گزر جائیں گے تو فرمایا بند کر دو بھائی، اور کوئی نہیں گزرے گا یہاں سے، دروازہ ہی مخصوص ہے، ان کا اعزاز ہی ذرا زیادہ ہے۔ تو میرے عزیز، رمضان شریف کے اندر وہ منصب کا بس خیال رکھے کہ میں روزہ دار ہوں، اس احتیاط کے ساتھ۔ اور دوسری جو رمضان کی چند عبادات ہیں نا، سب سے پہلی تو میں عرض کروں گا تراویح کے حوالے سے یہ بات یاد رکھ لیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کی نیت کے ساتھ رمضان میں قیام کیا، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور ایک مقام پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان کیا، یہ مشکات میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں رمضان اور قرآن دونوں قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے۔ رمضان کہے گا یا اللہ میں نے اسے دن بھر کھانا کھانے سے باز رکھا اور تیری بارگاہ کے حکم کے مطابق اس نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کے رکھا۔ اور قرآن کہے گا مالک رات میں نے اسے نیند سے روکے رکھا۔ کیا مطلب؟ اس نے کھڑے ہو کے عبادت کی، اگرچہ اس سے مراد شارحین حدیث نے تراویح بھی لیا ہے، تہجد کی نماز بھی لیا ہے، صلاۃ اللیل بھی لی ہے، لیکن میرے عزیز یہ خاص ربط ہے قرآن مجید کے ساتھ تراویح کا، مسنون ہے رمضان کی راتوں میں قرآن مجید اور تراویح کا پڑھنا۔ اگر تھوڑی سی نا طبیعت میں صرف تبدیلی پیدا کی جائے، میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا میرا وقت بڑا قیمتی ہے، بڑی ساری جگہوں پہ آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے، بیٹھیں آپ 2 گھنٹے بیٹھیں، 3 گھنٹے بیٹھیں۔ میں نے دیکھا ہے لوگ جاتے کسی دفتر میں تو رات کو چلے جاتے ہیں اس علاقے میں، کھڑے ہیں پاسپورٹ کے دفتر کھڑے ہیں، شناختی کارڈ کے دفتر کھڑے ہیں، امیگریشن کی لائنوں میں کھڑے۔ کچھ ذہن تو بنائیں کہ میں نے رات کھڑے رہنا ہے اور اپنے رب کی عبادت کرنی ہے۔ تراویح کو ذرا ذوق سے آپ اگر تھوڑا ارادہ کر لیں گے نا، یعنی کوئی ایسا مشکل کام نہیں۔ میری تو رائے یہ ہے کہ پہلے 3-4 دن ذرا جم کے ذہن بنائیں اور تھوڑا سا نا روٹین کو بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ جس امام صاحب کے پیچھے تراویح شروع کریں کوشش کریں ساری وہی پڑھیں۔ روٹین بدلنے سے بھی سستی آتی ہے، ایک دن یہاں گئے 2 دن وہاں گئے، تو یہ روٹین بدلنے سے بھی بعض اوقات سستی آتی ہے۔ کوشش کریں ایک جگہ پہ قرآن شریف سننا شروع کریں اور پھر پورا قرآن مجید وہیں پہ سنیں اور تھوڑا ذہن بنائیں۔ میں نے دیکھا ہے ہمارے استاد صاحب اس طرح کیا کرتے تھے کہ بہت تھوڑا کھانا افطاری کے وقت، تھوڑا، اور ان سے کہا جاتا آپ بزرگ آدمی ہیں اتنا کم کھانا کیسے نظام چلے گا؟ تو فرماتے تھے میں 1 چپاتی اور آدھی چپاتی کھا لوں گا لیکن تراویح کے بعد، اب اگر زیادہ کھانا کھاؤں گا تو طبیعت میں سستی آئے گی، میرے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو جائے،
सादा सा खाने के साथ इफ्तारी की जाएगी। और तरावी के लिए अपने आप को ज़िंदगी कहाँ टाइम मिलता है सारा साल कुरान पढ़ने सुनने का, ये तो अल्लाह ने मौका अता फरमाया है। तो थोड़ा सा अगर दिलचस्पी पैदा की जाए, बड़ा बड़ा सोना कुरान मजीद पढ़ा जाता है मसाजिद में, बच्चे बड़ी बड़ी खूबसूरती से, तो अल्लाह का शुक्र है जगह जगह पे। और मसाजिद के अलावा भी मैंने देखा है, हमसे लोग मुतालबा करते हैं कि हमारी फैक्ट्री में रात को भी काम होता है, इतने सारे वर्कर हैं तो बच्चा कोई मिल जाए कुरान शरीफ सुनाए, फलानी जगह भी इतने लोग हैं तो अगर मौका मिल जाए, तो अगर थोड़ा ज़हन बनाया जाए, शौक पैदा किया जाए, तो अल्लाह ताला फजल फरमाता है, इंसान को ताकत मिलती है खड़े रहने। एक तो तरावी, रोजा, तरावी, और तीसरी बात है सहर और इफ्तार। ये जो सहरी और इफ्तार, यहूदी जो थे ना, वो सहरी नहीं करते थे, सहरी का नामो निशान नहीं था, रोजा रखते सहरी नहीं करते। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमारे और यहूदियों के दरमियान फर्क ही सहरी का है। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहरी खाया करो, सहरी खाने में बरकत है। और अगली बात सुननी है आपने तो खुश हो जाना है, सहरी को मामूली ना समझे, सहरी करना इबादत है। हाँ हाँ, आप मत समझे कि मैं रोटी खा रहा हूँ, ये तो मेरे सामने दही रखा हुआ है, ये तो सालन रखा हुआ है, ये तो अचार रखा है, तो चपातियां रखी हैं। सहरी खाना इबादत है। आप सुबह उठे, आपकी तो रूटीन ही और थी, तो 7 बजे खाते थे, 9 बजे खाते थे। ये जो आप सुबह खा रहे हैं उठ के सहरी में, अपनी मर्जी से थोड़ी खा रहे हैं, ये तो किसी के कहने से खा रहे हैं, ये तो किसी के बिठाए बैठे। ये जो सहरी का लंगर है, ये रब रसूल की रहमत के साथ अता होता है, ये करम है, ये अल्लाह रसूल के बिठाए बैठे। क्या मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बात खोली है, तरगीब व तरहीब में हदीस है। अल्लाह करे ये कभी चस्का लग जाए, ये वाला मजा आ जाए, तो फिर तो घर में दस्तरखान नहीं बिछा हुआ होगा, फिर तो रंग ही कोई और होगा। हुजूर फरमाते अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते सहरी खाने वालों पर रहमतों का नुज़ूल फरमाते हैं। खाई रोटी जा रही है, पका हुआ खाना है, लेकिन हुजूर फरमाते हैं रब भी रहमतें फरमा रहा है और अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते भी रहमतों का नुज़ूल कर रहे हैं। एक रमजान मुबारक वो इज्जत और अजमत वाला महीना है जिसका तारुफ किसी आम आदमी ने नहीं, रब करीम के कुरान ने बयान फरमाया है और मेरे मुस्तफ़ा करीम की जुबान अतहर ने बयान फरमाया है। लेकिन आने से पहले बुखारी मुस्लिम में हदीस है, हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं रमजान शुरू होने से पहले नबी पाक ने हमें मस्जिद में बुलाया और खुतबा इरशाद फरमाया बाकायदा, और इरशाद फरमाया लोगों तुम पर एक महीना आने वाला है जिसमें अल्लाह अपने बंदों पर खास किस्म की रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। खुद रसूल पाक ने हमें किस कदर ज्यादा उस महीने का इकराम करना है और किस कदर ज्यादा उसको अहमियत देनी है और किस कदर ज्यादा हमारे लिए वो बाइस अजमत है कि जिस महीने के फजाइल खुद रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाए। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस महीने में तुम नफल पढ़ोगे तो अल्लाह फर्ज के बराबर सवाब अता फरमाए। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने रमजान की शान बयान की तो सहाबा का ये मिजाज बन गया कि वो अपने सारे काम रमजान से पहले समेट लेते थे। रमजान शरीफ से पहले सारे काम समेट लेते, लेने देने के मामला साफ कर लेते, खरीदारी हो जाती, घर के अंदर कोई काम कराना होता तो वो रमजान से कबल करा लेते। यकम रमजान को वो मस्जिदों में डेरे लगा लिया करते, वो कहते थे नेकियां जमा करने के अय्याम। सबसे मसरूफ तरीन जिंदगी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। 23 सालों में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 2300 सालों से भी ज्यादा काम किया। बड़ा मसरूफ वक्त था हुजूर का, बड़ा मसरूफ। हमारे यहाँ ना मैं एक जगह पे हाजिर था तो एक बुजुर्ग तकरीर फरमा रहे थे, वो कह रहे थे अब
خانقاہوں میں جو اللہ اللہ ہو رہی ہے وہ چھوڑ کے باہر نکلو، اب میدان میں نکلنے کا دور ہے۔ تقریر ختم ہوئی تو میں نے کہا حضرت ناراض نہ ہوئیے گا، ویسے کون سی خانقاہ میں اللہ اللہ ہو رہی ہے جہاں سے آپ باہر نکالنے، تو دور ہی گزر گیا اللہ اللہ کرنے کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ مبارکہ ہے، ایک شخص نے اپنے کزن کو، اپنے چچا کے بیٹے کو، چچا زاد کو قتل کر دیا اور خود ہی اس کا مدعی بن کے حضرت موسیٰ کے پاس آیا کہ بتائیے جناب میرے اس بھائی کو کس نے قتل کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے ایک سادی سی بات کی، کیا فرمایا؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، گائے کا کچھ حصہ مقتول کو مارو، وہ خود اٹھ کے بتا دے گا مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ یہ پہلا سپارہ ہے قرآن مجید کا، آپ اس کو دیکھ لیں، یہ آیت نمبر 67 سے شروع ہو رہا ہے۔ تو اب وہ چونکہ ذبح کرنا بھی چاہ رہا تھا، اس کو پتا تھا کہ مجرم تو میں خود ہوں، وہ ذبح چونکہ کرنا نہیں چاہ رہا تھا، اس سے کہا کہ مارو ایک حصہ گائے کا، اس کو تو اٹھ کے بتا دے گا۔ تو اس نے جواب کیا دیا؟ قالوا اتتخذون ہزوا، یعنی لگا آپ میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں، کبھی ایسا بھی ہوا ہے؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ ہر وقت مذاق کرتے رہنا یہ تو جاہلوں کا طریقہ ہے۔ کن کا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا ہے، قرآن پاک ہے، ہر وقت مذاق کرتے رہنا۔ خوش طبعی اور چیز ہے، مسکراتے رہنا، لیکن کسی کا مذاق ہر وقت اڑاتے رہنا کن کا طریقہ ہے؟ جاہلوں کا۔ جب کہا نہیں ذبح کرنی ہے تو اب ذرا دیکھیے، کرنا نہیں نہ چاہ رہے، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے لگے اے موسیٰ پھر آپ نہ رب سے دعا کرے کہ وہ ذرا کھول کے بتائے وہ گائے کس طرح کی ہو، ارادہ نہیں نہ ذبح کر دے، آپ دعا کریں۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، فرمایا کہ رب کہتا ہے وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ زیادہ بچیا ہو، عوان بین ذالک، ان کے درمیان ہو، یعنی جوان گائے ہو۔ فافعلوا ما تؤمرون، کرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، لو اگلی بات سن لو، کہنے لگے آپ دعا کریں رب سے کہ وہ کھول کے بتائے اس کا رنگ کس طرح کا ہو، رنگ بتائیں کس طرح کا ہو۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، فرمایا رب فرماتا ہے کہ صفراء رنگ کی ہو، یعنی گہرے زرد رنگ کی ہو۔ پھر رب فرماتے ہیں اس طرح کی گائے ذبح کرو، فاقع لونھا تسر الناظرین، اور جب اسے دیکھے تو اسے اچھا بھی لگے، آنکھوں کو اچھی لگے وہ گائے، اس طرح کی گائیں ذبح کرو۔ وہ اتنی باتیں بتا دی۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے لگے نہیں آپ پھر دعا کریں اللہ ذرا کھول کے بتائے گائیں کس طرح کی ہو۔ ان البقرہ تشابہ علینا، ہمیں ذرا گائیں پر شبہ پڑ گیا ہے کس طرح کی ذبح کرنی چاہیے۔ وَإِنَّا انشاء اللہ لمہتدون، اگر اللہ نے چاہا تو ضرور ہم ہدایت پا جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض، گائیں اس طرح کی ہو کہ وہ کبھی کھیتی میں نہ چلائی گئی ہو، یعنی اس کو کبھی کام نہ اس سے لیا گیا ہو۔ بیل کو لوگ لگاتے تھے نا، جو کام آج ٹریکٹر سے لیا جاتا ہے وہ گائے بیل سے لیا جاتا تھا، تو وہ کھیتی باڑی کے کام نہ اس کو لگایا گیا ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ اس سے پانی نکالا گیا ہو، نہ کھیت چلانے ہل چلانے میں لگائی گئی ہو، اور وہ جو کنواں ہوتا تھا جس کے گرد گائیں گھومتی تھی، تو کہا وہ بھی کام اس نے نہ کیا ہو گائے نے۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، وہ ہر عیب سے پاک ہونی چاہیے۔ قالوا الآن جئت بالحق، اب کہنے لگے اب آپ صحیح بات لے کے آئے ہیں، اب سوال ختم ہو گئے نا، کہنے لگے اب آپ بات فذبحوہا،
انہوں نے ذبح کر دی، وما کادوا یفعلون، پر ایسا کرتے نظر آتے، لگتا نہیں تھا کریں گے ذبح پر ذبح۔ اچھا یہ گائیں پھر ملی کیسے؟ امام خازن کہتے ہیں کہ ایک نیک آدمی تھا، تو اس کا آخری وقت آ گیا تو اس کے پاس جو کل جمع پونجی تھی وہ ایک بچیا تھی، گائے کی بچی، بچیا، بیڑی، اس کے پاس وہ ایک بچیا تھی صرف۔ تو اس نے اس طرح کیا کہ اس کی گردن پر ایک مہر لگائی، اللہ کے نام پر بطور امانت اس نے اس کو جنگل میں چھوڑا، کہا یا اللہ میرا بیٹا ایک ہی ہے، وہ بھی چھوٹا ہے، اس کی حفاظت کرنا اور میرے بیٹے کو پہنچا دینا۔ بچہ بالغ ہو گیا، اس کی ماں نے کہا بیٹا جو امانتیں رب کے پاس رکھوائی جائیں نا ان میں خیانتیں نہیں ہوا کرتی، جا جا کے جنگل میں آواز دے تیری گائے واپس آ جائے۔ اس نے جا کے جنگل میں آواز دی کہ وہ جو میرے باپ نے امانت رکھوائی تھی وہ کدھر ہے؟ وہ نشان لگی ہوئی گائیں دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ اللہ خیر الرازقین، جب رب بندوبست کرے، جب اللہ بندوبست کرے تو پھر معاملہ اور ہوتا ہے۔ وہ گائے آ گئی، اب اس نے کیا کیا اس نوجوان نے کہ وہ گائے گھر لایا، ماں سے آ کے کہا کہ اماں یہ تو اللہ نے فضل کر دیا۔ ماں کہنے لگی پتر حالات ہمارے خراب ہیں، منڈی میں لے جا اسے بیچ دے، لیکن سودا میری مرضی کے بغیر طے نہ کرنا۔ تو اس کی مرضی کے بغیر، کس کی؟ اماں کی مرضی۔ اور سنو یار، تھے کچھ لوگ جن کو لوگوں نے تانے بھی دیے کہ تم ماں کے پیچھے لگ گیا ہے، لوگوں نے بڑا کچھ کہا، پر جو ماں کی مرضی پہ لگے ناکام نہیں ہوتے زندگی میں۔ یہ دیکھو ماں کی مرضی پہ لگا، اس کی قیمت کتنی تھی گائے کی؟ بڑی مہنگی تھی، پر 3 دینار کی تھی۔ منڈی میں لے گیا 3 دینار اس کی قیمت لگ گئی، تو ماں نے کہا تھا میری مرضی کے بغیر سودا نہ کرنا۔ اب بچے تو نہیں نا مانتے، اماں کو کیا پتا بات بزنس کیا ہے، لین دین کیا ہے، پر ماں نے کہا تھا میری مرضی۔ بندہ دے رہا ہے اسے 3 دینار، اس نے کہا جی میں نے طے تب کرنا ہے، ڈن تب کرنا ہے، پہلے اماں سے پوچھنا ہے۔ گھر جا کے اماں سے پوچھا، اماں کہنے لگی دے دے۔ واپس آیا تو اس نے کہا کہ میں 6 دینار دیتا ہوں پر میری شرط ہے، ماں سے نہیں پوچھنا۔ اس نے کہا تو 12 بھی دے، ڈن تب بھی ہونا ہے جب اماں نے کہنا ہے۔ وہ جب اس طرح کی اس نے گفتگو کی، واپس اپنی والدہ کے پاس گئے، کہنے لگے اماں سمجھ نہیں آتی، 3 دینار کی گائیں بندہ 12 میں خریدنے کو تیار ہے، شرط لگاتا ہے کہ اماں سے نہیں پوچھنا۔ تو والدہ کہنے لگی پتر پہلے اس سے جا کے پوچھ کیا وہ ہے کون؟ یہ کوئی روحانی معاملہ ہے، کوئی غیبی مدد ہے، پوچھ۔ اس سے جا کے پوچھا تو وہ کہنے لگا میں تو فرشتہ ہوں اللہ کا، تو نے گائیں بیچنی نہیں، اس لیے کہ تیرا باپ بھی نیک ہے، تیری ماں بھی نیک ہے، رب تیرے رزق میں برکت پیدا فرمانا چاہتا ہے۔ ماں باپ نیک ہونا رزق میں برکت ہو جاتی ہے، ماں باپ نیک ہو، ان کی صالحیت کا اثر پہنچتا ہے بچوں تک۔ رزق حلال کما کے لانے والے ہوں تو گھر میں برکت ہوتی ہے۔ جا کے کہا کہ تیرے ماں باپ نیک تھے، اسے نہ بیچنا گائے کو، تو کیا کریں؟ کہنے لگے بنی اسرائیل والے سوال کر کر کے خود مشکل میں آ گئے۔ اب وہ ایسی گائے جو جوان بھی ہو، یہاں تو ہر غریب آدمی اپنی گائے یہاں لگا دیتا ہے، کھیتی باڑی میں یہاں لگا دیتا ہے، کنویں میں پانی نکالنے میں، تو یہاں تو ہر ایک کی گائے، تو ایسی گائے جس کا رنگ بھی اتنا پیارا ہو، زیادہ بوڑھی زیادہ بچی بھی نہ ہو، اور ابھی تک کھیت میں بھی نہ لگی ہو، وہ سوائے تیرے کہیں نہیں ہے۔ اس نے کہا چل پھر مہربانی کر بتا میں کتنے کو دوں گائیں، اگر وہ آ جائیں تو کتنے کو بیچنی ہے؟ اسے کہنا قربی ریٹ تو زیادہ کرنا ہی نہیں، ان سے کہنا گائے کے اندر سے گوشت نکال دیں اور جتنا گوشت ہے اتنے پیسے بھر دیں، اس کی کھرڑی بھر دیں۔ اب وہ بنی اسرائیل والے ڈھونڈتے 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 پہنچ گئے، کہا جناب گائے 3 دینار کیا 6 لے لو۔ اس نے کہا نہ بھائی، ذبح کروں گا، گوشت نکالوں گا، جتنا وزن گوشت کا اتنے پیسے بھرو گے کھال میں تو پھر گائے تمہیں ملے گی۔ اب مجبور تھے، کیا کرتے؟ ابن کثیر حدیث لائے ہیں
امام سیوطی نے در منصور میں بھی لکھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو جوانوں اور اسے دل کی تختی پہ لکھو، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر بنی اسرائیل والے زیادہ سوال نہ کرتے تو اتنی مشکل کا شکار نہ ہوتے، انہوں نے سوال اتنے کیے کہ چارہ نہیں ہے اب ان کے لیے، چارہ نہیں ہے اب ان کے لیے کہ یہ ادھر ادھر جا سکے، مجبوری بن گئی، یہی گائے خریدنی ہے، یہی لے جانی ہے۔ اب اتنا سارا مال جمع کر کے وہ گائے خریدی، ذبح کی، تو مقتول کو جب اس کا ایک حصہ مارا تو اس نے اٹھ کے کہہ دیا یہ جو مدعی بنا ہوا ہے نا یہی تو میرا قاتل ہے، یہی تو میرا قاتل ہے، یہی تو ہے، اس نے یہ سارا کام کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب پرانی امتوں کی عمریں دیکھی، نہ کسی کی 1000 سال ہوئی، کسی کی اس سے زیادہ ہوئی، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے دل مبارک میں یہ خیال آیا کہ میری امت کی عمریں تو بڑی تھوڑی ہوں گی تو کیسے اتنی لمبی نیکیاں کر سکیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر لیلۃ القدر عطا فرمائی۔ گویا اس ایک رات میں وہ آدمی نیکی کرے 1000 دن نہیں، کتنا لوگوں کو شوق ہے کہ کوئی ایسا جیک لگے یکدم میری ساری چیزیں بڑھ جائیں، اس پر بھی تو ذرا غور کرے نا، یہ ایک رات 1000 دن سے نہیں 1000 مہینے سے افضل ہے۔ 1000 یکدم آپ کی نیکیوں کی عمر 1000 ماہ تک چلی جاتی، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاص توجہ دلاتے اس رات کے حوالے سے، خاص توجہ دلاتے، اور یہ رات کب ہوتی ہے؟ صحیح حدیث میں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ یہ جو 5 طاق راتیں ہیں نا، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، ان طاق راتوں میں اس رات کو تلاش کرو۔ اس رات اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، آسمان دنیا پر، زمین پر فرشتے اترتے، حضرت جبریل امین علیہ السلام انہیں لے کر کے آتے ہیں، اور فرشتے کیا کرتے ہیں کہ جو بندہ اس رات اللہ کی یاد میں موجود ہو، جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں موجود ہو، جو بندہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی بھی طور پر حاضر ہو، فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں التجائے رحمت بھی کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہمیں یوں بھی ملتا ہے کہ فرشتے اس سے مصافحہ بھی کرتے ہیں، ہاتھ بھی ملاتے ہیں۔ دیکھیے نا کتنی سعادت مندی ہے کہ انسان عبادت کر رہا ہو اور فرشتے اس کی زیارت کو آئے۔ ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں تو پکا پروگرام بنا لے عبادت کا، فرشتے کئی بار تیری زیارت کو آیا کریں۔ اور پھر ایک اور بات جہاں بڑی قابل توجہ ہے کہ انسان جب محسوس کرتا ہے مجھے کچھ دیکھ رہا ہے تو ذرا اس کی عبادت کا انداز بھی تھوڑا تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہ ذہن ہمارا کہ ہمیں فرشتے دیکھ رہے ہیں اور وہ والی مخلوق دیکھ رہی ہے جو ہماری ڈائری ڈائریکٹ لے جا کے ہمارے رب کی بارگاہ میں پیش کرے، تو پھر کچھ زیادہ ہی توجہ مسلمان کی ہونی چاہیے، زیادہ ہی انہماک ہونا چاہیے، وہ کھو جائے۔ ٹھیک ہے ہم کمزور بھی ہیں، ہمارے اندر کچھ پریشانیاں بھی ہیں، ہماری بیماریاں بھی ہیں، ہم لاغر بھی ہیں، ذوق بھی آ جاتا ہے، تھکاوٹ بھی ہمیں آ لیتی ہے، لیکن لمبی تو بات ہی کوئی نہیں، 5 تو طاق راتیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تھا نا تو نبی پاک اپنی کمر کس لیتے تھے عبادت کے، خود بھی رات کو اٹھتے تھے، ہمیں بھی جگاتے۔ یہ کچھ سونے کے دن تو نہیں ہے، تو جاگنے کے دن ہے۔ ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے۔ یہ رب کے بندوں کی شان ہے۔ اور ویسے بھی درویش کہتے ہیں کہ رات پوے تے بے درداں نوں نیند پیاری آوے، درد منداں تے یاد سجن دی سوتیاں وی آن جگاوے۔ تو یہ وقت ہے خاص، اس خاص وقت اس بات کی طرف ضرور توجہ کرنی چاہیے۔ اور یہ جو کہا گیا نا کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، اللہ کے حکم سے آتے
اور ہر کام کے لیے، ہر عمل خیر کے لیے آتے، تو اس میں بھی ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ تمہارے لیے پورے سال کا فیصلہ کریں گے کہ تمہیں کیا دیا جائے گا، تم کیا حاصل کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ پھر تمہیں لینے کی رات ہے، ایسا نہ ہو کہ فرشتے آئے ہوں رب کی بارگاہ سے یہ پیغام کرم ہو کہ دینا ہے اور لینے والے سو رہے ہو، وہ آرام میں ہو۔ تو یاد رکھیں خیرات اسی کے پیالے میں آتی ہے جس کا پیالہ سیدھا ہوتا ہے، اور اگر پیالہ ہی سیدھا نہ ہو تو خیرات پھر پیالے میں نہیں آیا کرتی۔ تو پھر اس کو جو کہا گیا نا کہ یہ سلامتی والی ہے، تو اس میں ایک اور بات بھی ہمارے پھر مفسرین نے لکھی ہے کہ اس رات، شیطان تو ویسے ہی قید ہے، اس رات بندے کا نفس بھی نہیں اسے تنگ کرتا۔ یہ طاق راتیں اتنی حسین ہے کہ تھوڑی سی بندہ ہمت کرے تو اللہ عبادت کے لیے اس کے دل کو قرار عطا کر دیتا ہے، اسے سکون ملتا ہے، طبیعت ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور وہ بڑے ذوق کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ خوب بیداری کا مظاہرہ کریں طاق راتوں میں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے روضہ انور کی طرف اشارہ کر کے کہا کرتے تھے زیادہ دیر نہیں ہوئی، اشارہ کر کے کہتے تھے زیادہ دیر نہیں ہوئی، اس روضہ مبارک میں آرام فرما۔ رسول رحمت علیہ السلام سے میں نے اپنے کانوں سے سنا، اور جب یہ بات ارشاد فرماتے تھے تو روتے بھی تھے۔ فرماتے ہیں میں نے خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دن کا بھی اعتکاف کرے گا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کی آڑ بنا دے گا، اور فرمایا ان کی مسافت زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہوگی۔ یہ 3 خندقیں اتنی بڑی جن کی چوڑائی زمین آسمان سے بھی زیادہ ہوگی، ایک دن اعتکاف کر لے تو اللہ اس بندے کو دوزخ سے اتنا دور فرما دے گا۔ تو بہت سارے لوگ ہیں جن کو بڑا ٹائم ملتا ہے چھٹیاں گزارنے کے لیے، کبھی کسی سیاحتی مقام پر، کبھی کسی سیاحتی مقام پر، خرچہ بھی مل جاتا ہے، کام بھی ہو جاتا ہے، سارے سلسلے بن جاتے ہیں، بڑی بڑی جگہوں پہ لوگ جا کے ٹائم گزارتے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ 10 دن اللہ کے گھر میں بھی گزارے جائیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ کوشش تو کریں ہر سال اعتکاف ہو، نہ ہو سکے تو چلو چند سالوں کے بعد ہو جائے۔ اور فرماتے ہیں کہ زندگی میں ایک دفعہ تو اس سنت کو ضرور ادا کرنا چاہیے۔ کوئی بندہ ایسا نہ ہو جو محروم رہ جائے، زندگی میں ایک بار صحیح پر اعتکاف کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ ضرور کرے۔ رمضان المبارک کے اندر آخری عشرہ شب قدر کی تلاش کا عشرہ ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان 10 دنوں میں خود بھی عبادت کرتے تھے اور گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے، اور اپنے اہل خانہ کو تاکید فرماتے تھے کہ اٹھو اٹھو، آگے بڑھو، یہ آرام کرنے کے دن نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو آخری 10 دن زیادہ عبادت کے تھے، شب قدر کی تلاش کے تھے، وہ آخری 10 دن سارے بازار میں گزر جاتے ہیں، کپڑے سلوائے جا رہے ہیں، کپڑے خریدے جا رہے ہیں، جوتے خریدے جا رہے ہیں، واپس کیے جا رہے ہیں، دوبارہ لیے جا رہے ہیں، سفر ہو رہا ہے، آنا جانا ہو رہا ہے، عیدیاں بٹ رہی ہیں۔ تو یہ سارے کام جو آخری عشرے میں کرنے ہیں، جو زیادہ عبادت کے دن تھے، وہ سارے کام تو رمضان سے بھی پہلے کر لینے چاہیے۔ کپڑے رمضان سے پہلے خریدے جائیں، پہلے سلوا لیے جائیں، جوتے پہلے لے لیے جائیں، ضرورت کے کام پہلے کر لیے جائیں، جہاں آپ کو جو بانٹنا ہے وہ رمضان سے پہلے کریں۔ وہ مفت کی اپنے دل کو مطمئن کرنا کہ اب میرے پاس یہ بڑے میں خیر کا کام کرنے نکلا ہوا ہوں، میں عیدی بانٹنے جا رہا ہوں، یہ پہلے بانٹنے تھے۔ یہ عجیب بات ہے کہ جو زیادہ وقت مسجد میں گزارنے کا ٹائم تھا وہ سارا ہم نے ضائع کر دیا، وہ ادھر ادھر بازاروں کی نظر ہو گیا، میل ملاپ کی نظر ہو گیا۔ تو اگر چیزوں کو مرتب کیا جائے، میں تو دوستوں سے کہا کرتا ہوں، زکوٰۃ کا حساب، صدقات کا حساب، صدقات فطر کا حساب، جتنے بھی روٹین کے کام ہیں اس کو کوشش کریں رمضان شریف سے پہلے آپ ترتیب دیں، آپ ان چیزوں کو پہلے سے مرتب کریں تاکہ وہ
وہ بہترین ہو جائیں. ہم تو اس دین کے ماننے والے ہیں جہاں نیت کرو تو اجر شروع ہو جاتا ہے. آپ رمضان کی نیت سے جو آج خرچ کریں گے اس کو اللہ تعالیٰ رمضان کے ثواب کے برابر ہی اجر عطا فرمائے. لیکن وہ ہم نہ کچھ لوگ بڑا ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے جی میں نے سنا صدقہ فطر آخری عشرے میں ہی دینا چاہیے. میں نے کہا آپ کا پروگرام تب دینے کا اس لیے آپ نے یہ گاڑا کر کے سن لیا, ذرا اس کو آپ نے زیادہ غور سے سن لیا ہے. آپ جب ضرورت محسوس کریں, جب آپ سمجھیں کہ کسی کو ضرورت ہے, ضرورت کے وقت جو چیز کام نہ آئی تو پھر کب جا کے کام آئی. تو میری آپ سے یہ اپیل رہے گی کہ پہلے سے چیزوں کو مرتب کریں, معاملات کو پہلے سے طے کریں. وہ لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں جو وقت پر منصوبہ بندی کرتے ہیں, جو چیزوں کو ٹائم پہ مرتب کرتے ہیں. وہ ٹائم جو ہمارا بالکل اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا ہے, عبادات کا ہے, اگر وہ سارا گاڑیوں کی نظر ہو جائے گا, اسفار کی نظر ہو جائے گا تو ہم نے حاصل کیا کیا. ایک بات آخر میں بڑے درد کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. ہر سال کہتا ہوں, اس سال بھی کہوں گا, ذاتی اخراجات کو کچھ کم کیا جائے.